محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے، سنورتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ نورا منہ دھو کر آئی تھی، بال ہاتھوں سے منہ سے پرے کیے تھے اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر وہ نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور ٹوٹی چوڑیاں اکٹھی کرنے لگی۔ دل کی تکلیف حد سے سوا تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ ولی کے الفاظ روح کو بری طرح زخمی کر چکے تھے، لیکن اسے محبت کے آگے خاموش رہنا تھا۔ اسے محبت کا دیا ہوا ہر زخم خاموشی سے سہنا تھا۔ اسے اپنی محبت کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ اسے محبت کو خوش دیکھنا تھا، اس لیے اسے خاموش رہنا تھا۔ محبت کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے۔ زوبیہ ناشتہ تیار کر کے احمد صاحب کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے پیر زمین میں گر گئے تھے۔ احمد صاحب زمین پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ کچھ لمحے بے جان کھڑے رہنے کے بعد زوبیہ اپنے باپ کی طرف لپکی تھی اور چیخ چیخ کر انہیں آوازیں دینے لگی۔ بابا 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 آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا، لیکن احمد صاحب کے وجود میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہ ہوئی۔ بابا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں۔ زوبیہ نے احمد صاحب کا سر اپنی گود میں رکھا اور ماتھے پر پیار کر کے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، لیکن زوبیہ کو اپنے بابا کے آگے نہ تو کچھ دکھ رہا تھا اور نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ میں اسوی کو فون کرتی ہوں، زوبیہ نے کہا اور آرام سے اپنے بابا کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور فون لینے کمرے میں آئی۔ تبھی دروازہ دوبارہ بجنا شروع ہوا۔ زوبیہ دروازے کی آواز پر بھاگ کر اس کی طرف لپکی تھی اور دروازہ کھولا۔ دروازے پر سفید شلوار قمیض پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے راشد کھڑا تھا۔ راشد نے دروازہ کھلنے پر اپنے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا۔ بکھرے بال، سلوٹ زدہ سوٹ اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ راشد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں احمد صاحب، راشد نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ زوبیہ نے راشد کی بات بیچ میں کاٹی۔ وہ بابا بالکل ٹھیک نہیں ہیں، آپ پلیز انہیں ہاسپٹل لے جائیں، زوبیہ نے روتے ہوئے کہا اور اندر بڑھ گئی۔ راشد نے بھی احمد صاحب کا سنا تو فوراً سے زوبیہ کے پیچھے لپکا۔ زوبیہ نے احمد صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ ملنا شروع کیے۔ یا اللہ رحم کر مجھ پر، بابا آنکھیں کھولیں، زوبیہ نے کہا۔ راشد احمد صاحب کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا اور وہیں نیچے بیٹھ کر زوبیہ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے انہیں؟ راشد نے پوچھا، مجھے نہیں پتا، کیا آپ گاڑی چلا سکتے ہیں؟ زوبیہ نے مسلسل اپنے بابا کے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ جی، راشد نے کہا، تو پلیز بابا کو ہاسپٹل لے جانے میں میری مدد کریں، میں ساری زندگی آپ کی مقروض رہوں گی، زوبیہ نے التجائی انداز میں کہا۔ جی، راشد نے کہا اور احمد صاحب کو زمین پر سے اٹھانے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، لیکن زندگی ٹھہر سی گئی تھی۔ ہر وقت چہچہانے والی نورا کو وقت نے خاموش کروا دیا تھا۔ اپنی مرضی کرنے والے ولی کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ولی اور نورا کو ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے۔ خان ہاؤس میں فضا مکمل خاموش تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ اگر کبھی سکینہ بھی کوشش کرتی نورا سے بات کرنے کی تو نورا سامنے سے خاموش رہتی، گو کہ خان ہاؤس میں زندگی ناپید ہو چکی تھی۔ لیکن آج ایک ہفتے بعد ولی صبح ناشتے کے لیے ڈائننگ پر موجود تھا، جبکہ نورا سکینہ بی کے ساتھ کچن میں موجود تھی۔ سکینہ بی، ناشتہ لے آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ولی نے آواز دے کر کہا۔ ولی کی آواز پر سکینہ بی نے جلدی سے ڈش سیٹ کی اور نورا کے آگے کر دی۔ جیسے نورا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھ مجھے، یہ ٹیبل پر رکھا، سکینہ بی نے نورا سے کہا۔ سکینہ بی، یہ آپ ہی لے جائیے تو بہتر ہوگا، نورا نے کہا۔ میں لے جاتی اگر میرے گھٹنوں میں تکلیف نہ ہوتی، سکینہ بی نے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ ارے اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو آپ ناشتہ بنانے آئی کیوں؟ چھوڑیں یہ سب اور یہاں آ کر بیٹھ جائیں، میں سب کر لوں گی، نورا نے سکینہ بی کے ہاتھ سے ڈش لے کر شیلف پر رکھی اور سکینہ بی کو کرسی پر بٹھایا۔ ارے نورا کچھ نہیں، یہ رکھ آتی ہوں، تب تک آرام سے یہاں بیٹھیں اور خبردار جو کوئی کام کیا، نورا نے کہا اور ڈش اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔
ولی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تبھی نورا نے ناشتے کی ڈش ولی کے سامنے رکھی تھی۔ ولی کی نظر نورا کی کلائی پر تھی جہاں چوڑیوں کے زخم کے نشان تھے۔ ولی نے نظر اٹھا کر نورا کو دیکھا تھا جبکہ نورا ناشتے کی ڈش رکھ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ رکو، ولی نے کہا۔ ولی کی آواز پر نورا واپس مڑی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے، ولی نے کہا۔ سن رہی ہوں، بولیں، نورا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بابا سرکار، ولی نے فقط اتنا ہی کہا اور نورا جان گئی تھی کہ ولی اس سے کیا بات کرنے والا ہے۔ تبھی اس نے ولی کی بات بیچ میں کاٹ کر بولنا شروع کیا۔ ولی، نورا نے پہلی بار ولی کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ ولی کے بولتے ہوئے لبوں کو بریک لگی تھی۔ اس نے حیرت سے نورا کو دیکھا۔ نورا نے ولی کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ کر کہا۔ ولی، میں بابا سرکار کے ساتھ واپسی پر گاؤں چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ سے بس ایک التجا ہے کہ میرا نام اپنے نام سے علیحدہ مت کیجیے گا، کیونکہ قاتل کی بیٹی کو کبھی کوئی قبول نہیں کرے گا اور میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ نورا کہہ کر رکی تھی اور ولی کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فضا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ نورا نے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا، مگر اندر دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ولی چند لمحے نورا کو دیکھتا رہا اور پھر سنجیدگی سے بولا، ہاں، میں فضا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے… ولی کہتے کہتے رکا تھا۔ جانتی ہوں، اس کے لیے میری رضامندی درکار ہے آپ کو، نورا نے کہا۔ ہاں، ولی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نورا نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں محبت کو پنجرے میں قید کرنے کی قائل نہیں ہوں ولی، اس لیے آج سے محبت آزاد ہے، ہر قرض سے، ہر فرض سے، نورا نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ولی ابھی تک نورا کے کہے الفاظ کے زیر اثر تھا۔ نورا کے الفاظ نے ولی خان کو ایک عجیب سے احساس میں گھیر لیا تھا۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ وہ محبت کا اظہار کر گئی تھی اور ولی خان کو پتا گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ ولی کو ہر فرض سے، ہر قرض سے آزاد کر گئی تھی۔ وہ ولی کو پتا گئی تھی کہ وہ محبت کے بدلے میں محبت نہیں چاہتی۔ ولی کے دل نے ایک بار پھر سے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ دل نے ولی کو ایک بار پھر نورا کی جانب متوجہ کیا تھا۔ ولی نے تھک کر اپنے بال نوچے۔ تم اس لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے ولی، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ ایک قاتل کی بیٹی ہے، وہ تمہارے لالا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ولی نے اپنے آپ سے کہا۔ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ اسفی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ولی نے اپنے آپ کو نارمل کیا اور فون اٹھایا۔ ہیلو، ولی نے کہا۔ ولی لالا، وہ… اسفی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیا ہوا ہے اسفی، خیریت تو ہے؟ ولی نے پریشانی سے پوچھا۔ لالا، وہ احمد انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، اسفی نے بتایا۔ کیا ہوا انہیں؟ ولی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ تو ہسپتال جا کر پتہ چلے گا لالا، میں تو بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں، ہو سکے تو آپ بھی نکل آئیں، اسفی نے کہا۔ ہاں ہاں، تم فکر مت کرو، میں بس پہلی فلائٹ سے لاہور آ رہا ہوں، تم ہسپتال پہنچو اور پھر جو بھی سچویشن ہو مجھے انفارم کرنا، ولی نے ہدایت دی۔ جی لالا، اللہ حافظ، اسفی نے کہا۔ اللہ حافظ، ولی نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ سکینہ بھی، سکینہ بھی، ولی نے آواز دینا شروع کی۔ سکینہ بی اور نورا ولی کی پریشان آواز سن کر باہر آئی تھیں۔ کیا ہوا چھوٹے خان، خیریت تو ہے؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ سکینہ بی، میں لاہور جا رہا ہوں، احمد ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کیجیے گا، ولی نے جلدی سے کہا۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا احمد صاحب کو؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، آپ لوگ احتیاط سے رہیے گا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دن لگ جائیں وہاں، اللہ حافظ، ولی نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ رحم کرنا، نورا نے دعا کی تھی۔ احمد صاحب پچھلے 1 گھنٹے سے آئی سی یو میں تھے اور ڈاکٹرز فی الحال بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور ان کی یہی خاموشی زوبیہ کی جان نکالے ہوئے تھی۔ راشد پریشان آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا اور زوبیہ بھی وہاں پاس ہی رکھی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے خشک نہیں ہوئی تھیں،
راشد چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ اس میں زوبیہ کو تسلی کے دو بول بولنے جتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر راشد باہر کی طرف گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں پانی کی بوتل کے ساتھ آیا اور زوبیہ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے بوتل زوبیہ کے آگے کی تھی۔ زوبیہ نے اپنے سامنے بوتل کی اور دیکھا اور پھر اپنے سامنے زمین پر بیٹھے راشد کو کہا، بابا کو کیا ہوا ہے؟ آپ ہمت سے کام لیں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ سر بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے، راشد نے آرام سے کہا۔ زوبیہ نے نظریں پھر سے جھکا لی تھیں اور خاموش ہو گئی۔ جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، لیکن پلیز ہمت رکھیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، راشد نے کہا، لیکن زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی پانی کی بوتل کو ہاتھ لگایا۔ راشد کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور پھر بوتل زوبیہ کے پاس والی کرسی پر رکھ کر اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے تھے۔ زوبیہ اور راشد ان کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ زوبیہ نے پوچھا۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی ہوں، زوبیہ نے جواب دیا۔ اور آپ؟ اب کی بار راشد سے پوچھا گیا۔ میں احمد صاحب کا بہت اچھا شاگرد اور دوست ہوں، راشد نے تعارف کروایا۔ ڈاکٹر، بابا کو کیا ہوا ہے؟ زوبیہ نے پھر سے پوچھا۔ انہیں سیریس ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ دعا کریں اور آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، ڈاکٹر نے زوبیہ سے کہا اور راشد کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ زوبیہ کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ دیکھیں، آپ کو تھوڑی ہمت سے کام لینا ہے، جانتا ہوں بیٹی کے لیے باپ کو اس حالت میں دیکھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے لیے ہمت کرنی ہے۔ آپ بیٹھیں، میں ڈاکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، راشد نے زوبیہ کو کرسی پر بٹھایا اور خود ڈاکٹر کے پاس چل دیا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں پہنچ کر راشد نے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ سر، کیا ہوا ہے احمد صاحب کو؟ راشد نے پوچھا۔ نارملی تو اس طرح کی باتیں گھر والوں کو بتائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں کوئی نہیں ہے اور ان کی بیٹی کو بتانا مشکل تھا، اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ پیشنٹ کی فیملی کو انفارم کر دیں، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے احمد صاحب باپ کی طرح عزیز ہیں، سر آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، راشد نے اطمینان دلوایا۔ تو سنیں راشد صاحب، احمد صاحب کو سیریس اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ گرے اور ان کا سر کسی چیز سے ٹکرایا ہے، جس کی وجہ سے دماغ پر گہری چوٹ آئی ہے اور یہی چوٹ ان کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے مطابق احمد صاحب کے پاس چند سانسیں باقی ہیں اور اب صرف دعا ہی ان کی زندگی بچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر کھڑا ہوا تھا اور راشد نے بھی پیروی کی تھی، لیکن بولا کچھ نہیں کیونکہ بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ پریشان مت ہوں، ہم نے یہاں لوگوں کو آخری سانس کے بعد بھی خدا کے معجزے سے دوبارہ سانس لیتے دیکھا ہے، آپ بس اس پر یقین رکھیں اور دعا کریں، بے شک وہی موت اور زندگی دینے والا ہے، ڈاکٹر نے راشد کا کندھا تھپتھپا کر کہا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ اور اب راشد کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب زوبیہ کو کیسے بتائے گا، اور اسی سوچ میں وہ بھی کیبن سے باہر نکل گیا۔ اسفی رف سی پینٹ شرٹ میں ملبوس، بکھرے ہوئے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاسپٹل کی ریسیپشن پر پہنچا تھا اور وہاں سے احمد خان کے کمرے کا پوچھ کر آگے بڑھا تھا اور بھاگتے ہوئے آئی سی یو تک پہنچا جہاں زوبیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بچوں، اسفی نے زوبیہ کے قریب پہنچ کر آواز دی۔ اسفی، بابا، زوبیہ نے اسفی کو دیکھا اور کھڑے ہو کر کہا، کچھ نہیں ہوگا انکل کو، آپ ریلیکس ہو جائیں، اسفی نے زوبیہ کو تسلی دی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں تو ڈاکٹرز کچھ بتاتے کیوں نہیں اسفی؟ زوبیہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے، آپ آرام سے یہاں بیٹھیں، اور میں نے ماما اور بابا کو بھی انفارم کر دیا ہے، وہ بھی کچھ گھنٹوں میں آ جائیں گے، اسفی نے زوبیہ کو بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ نورا اور سکینہ بھی دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں، دل عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ سکینہ بھی دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، نورا نے پریشانی سے کہا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب بہتر کرے گا، سکینہ بھی نے کہا۔ انشاءاللہ، نورا نے بھی کہا۔ راشد ڈاکٹر سے ملنے کے بعد آئی سی یو کے باہر پہنچا تھا جہاں زوبیہ اور اسفی پہلے سے موجود تھے۔
راشد کو دیکھ کر زوبیہ راشد کی طرف لپکی تھی۔ زوبیہ کے سوال پر راشد نے پہلے زوبیہ کو دیکھا اور پھر زوبیہ کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑے اسفی کو۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آپ ہمت رکھیں، احمد سر انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ راشد نے بات گھمائی تھی۔ راشد کی بات سن کر زوبیہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور سر کرسی کی ٹیک سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ان آنکھوں کے پیچھے چھپے کرب کو اسفی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، جبکہ راشد کو زوبیہ پر ترس آیا تھا۔ آپ، زوبیہ سے بات کر کے راشد اسفی سے مخاطب ہوا تھا۔ میں رشتہ دار ہوں ان کا، اسفی نے کہا۔ آپ مصطفیٰ خان کے کیا لگتے ہیں؟ راشد نے سوال کیا۔ میں مصطفیٰ خان کا کزن ہوں، اسفند خان، ان کی پھپھو کا بیٹا، اور آپ کی تعریف؟ اسفی نے تعارف کروایا۔ میں مصطفیٰ خان کا دوست اور احمد صاحب کا شاگرد ہوں، راشد، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، راشد نے کہا اور قدم آگے بڑھائے تھے اور اسفی نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ خیریت ہے راشد صاحب؟ اسفی نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے اسفند صاحب، ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہیں، آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا ہے۔ راشد نے ساری بات اسفی کو بتائی، جس پر اسفی پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اس کا دل ڈر گیا تھا کہ مصطفیٰ لالا کے بعد کیا زوبیہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان سب کا سامنا کر سکے۔ اسفی یہ سوچ رہا تھا، تبھی ایک نرس ان کے نزدیک آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو اندر بلا رہے ہیں، لیکن پلیز دھیان رکھیں کہ وہ زیادہ بات نہ کریں کیونکہ ابھی بھی ان کی کنڈیشن ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، نرس نے کہا اور چلی گئی۔ آپ لوگ جائیں، مل لیں ان سے، راشد نے اسفی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ یار، اتنا ساتھ دینے کا، اسفی نے کہا اور زوبیہ کی جانب بڑھ گیا۔ بچو، آؤ انکل سے مل کر آتے ہیں۔ اسفی کے کہنے پر زوبیہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی اور پھر دونوں آئی سی یو کی جانب بڑھے تھے۔ احمد صاحب آئی سی یو میں بستر پر مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زوبیہ تیزی سے ان کی طرف لپکی تھی۔ بابا، زوبیہ نے پاس جا کر پکارا۔ اسفی بھی زوبیہ کے پیچھے تھا۔ احمد صاحب نے زوبیہ کی آواز پر آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ بابا، یہ سب؟ زوبیہ نے احمد صاحب کی حالت دیکھ کر کہا۔ زوبیہ، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے میری جان، یہ وقت بہادر بننے کا ہے، احمد صاحب نے مدھم آواز کے ساتھ کہا۔ آپ جانتے ہیں میں بہادر نہیں ہوں، زوبیہ نے بامشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ غلط کہہ رہی ہے یہ اسفی، میری بیٹی بہت بہادر ہے، احمد صاحب نے زوبیہ کے ساتھ کھڑے اسفی کو دیکھ کر کہا۔ بالکل، میری بچو بہت بہادر ہے، اسفی نے کہا۔ وہ آج راشد آنے والا تھا، آیا کہ نہیں؟ احمد صاحب نے اکھڑتی سانس کے ساتھ کہا۔ وہ باہر ہے انکل، آپ کو ہسپتال وہی لایا ہے، اسفی نے کہا۔ اس کو بلاؤ، احمد صاحب نے کہا۔ جی، اسفی نے کہا اور باہر چلا گیا۔ زوبیہ، احمد صاحب نے زوبیہ کو پکارا۔ جی بابا، زوبیہ نے کہا۔ آج باپ کچھ مانگے تو کیا اسے دو گی؟ احمد صاحب نے کہا۔ بابا، آپ حکم کریں، زوبیہ نے کہا۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا مان کبھی نہیں توڑے گی، احمد صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تبھی اسفی اور راشد اندر داخل ہوئے تھے۔ سلام سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ راشد نے معتمانہ انداز میں پوچھا۔ والسلام، اب تو موت کے انتظار میں پڑا ہوں، احمد صاحب نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے، راشد نے کہا، جس پر اسفی اور زوبیہ نے آمین کہا تھا۔ مجھ پر ایک احسان کرو گے راشد، احمد صاحب نے کہا۔ سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ حکم کریں، راشد نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ حکم نہیں، گزارش ہے، چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو رد کر دو، یہ تم پر ہے، احمد صاحب نے کہا۔ آپ کہیں سر، راشد نے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم میری بیٹی زوبیہ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو، احمد صاحب نے کہا، لیکن احمد صاحب کے الفاظ نے زوبیہ کے ساتھ ساتھ راشد کے وجود کو بھی ساکت کر دیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد راشد نے کہا، لیکن سر ان کی نسبت تو مصطفیٰ، راشد بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو ایسے ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں
جو اس کی حفاظت کریں، اس کی عزت کریں، اور تم بہترین انتخاب ہو، احمد صاحب نے کہا۔ راشد نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی زوبیہ کو دیکھا تھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور پھر راشد بغیر کچھ کہے ICU سے باہر آ گیا اور اسفی بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ راشد، راشد، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اسفی نے راشد کو روک کر پوچھا۔ میں علی پور جا رہا ہوں، مصطفیٰ لالا کے پاس، تاکہ ان سے پوچھ سکوں کہ آخر وہ کیوں اپنی محبت کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ راشد کو مصطفیٰ خان پر غصہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر علی پور پہنچ جائے۔ وہ نہیں آئیں گے، اسفی نے راشد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ آئیں گے، انہیں آنا پڑے گا، وہ ایسے کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے، راشد نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ جن کے ساتھ زندگی بے وفائی کر جائے وہ کسی کے ساتھ کیا وفا کریں گے، اسفی نے کہا۔ اسفی کی بات پر راشد نے قدم روکے تھے اور مڑ کر اسفی کو دیکھا۔ مطلب؟ راشد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ مرنے کے بعد کبھی کوئی واپس نہیں آتا، اسفی نے راشد کو کندھوں سے تھام کر کہا۔ راشد کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم اس واقعے سے کیوں انجان ہو کہ مصطفیٰ جلال خان کا آج سے چند ماہ قبل قتل ہو چکا ہے۔ اسفی کا کہنا تھا کہ راشد کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ جانتا ہوں یہ سب سن کر تم تکلیف میں ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم انکل کی گزارش کو قبول کر رہے ہو یا رد، اسفی نے کہا۔ اسفی اور راشد کے باہر جاتے ہی زوبیہ نے احمد صاحب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ تم مجھ سے شکوہ کر سکتی ہو زوبی، لیکن یقین جانو راشد ایک اچھا لڑکا ہے اور تمہیں خوش بھی رکھے گا، احمد صاحب نے کہا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بابا، زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ، ہمت کرو بچے، احمد صاحب نے نم آنکھوں سے کہا۔ روئیے مت بابا، آپ کی بیٹی آپ کی ہر بات مانے گی، جس سے کہیں گے جب کہیں گے نکاح کر لوں گی، لیکن مجھ سے دور جانے کی بات مت کریں۔ زوبیہ نے اپنے بابا کی آنکھ سے نکلتے آنسو صاف کیے۔ ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت پر جانا ہے میری گڑیا، اور میرا وقت قریب ہے، اس لیے تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، احمد صاحب نے کہا۔ تبھی اسفی اور راشد اندر داخل ہوئے تھے۔ راشد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں تمہارا مشکور ہوں راشد، احمد صاحب نے کہا۔ تبھی دو لوگ اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ اسفی نے جلدی سے ایک کرسی کھینچ کر زوبیہ سے کچھ فاصلے پر رکھی تھی اور مولوی صاحب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ احمد صاحب نے گردن ہلا کر کہا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ زوبیہ نے احمد صاحب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ زوبیہ جامنی رنگ کی صاف شلوار قمیض میں اپنے بابا کے سائے میں آج دلہن بنی بیٹھی تھی، اور دوسری طرف راشد دل میں مصطفیٰ خان کے قاتلوں کو سزا دینے کی ٹھانے سفید کرتا شلوار پہنے بازوؤں کو کوہنیوں تک موڑے بیٹھا تھا۔ زوبیہ احمد ولد احمد خان، کیا آپ کو محمد راشد ولد محمد نذیر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، زوبیہ نے کہا۔ آنسو آنکھوں سے مسلسل جاری تھے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد اور نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد مولوی صاحب نے راشد سے بھی پوچھا تھا، محمد راشد ولد محمد نذیر، کیا آپ کو زوبیہ ولد احمد خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، راشد نے بھی کہا اور پیپرز پر سائن کر دیے۔ مبارک ہو احمد صاحب، اللہ آپ کو صحت دے اور آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، مولوی صاحب نے احمد صاحب سے کہا اور اجازت لے کر چلے گئے۔ تبھی ڈاکٹر اندر آئے تھے۔ مبارک ہو آپ سب کو، خدا پاک آپ کو آزمائش سے بچائے، ڈاکٹر نے راشد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اجازت دی، راشد نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اب پلیز کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں تاکہ میں انہیں چیک کر سکوں، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر سب ایک ایک کر کے باہر آ گئے تھے۔ اسفی کا فون بجنا شروع ہوا تھا، جس پر ولی لالا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اسفی نے جلدی سے فون ریسیو کیا اور کان سے لگایا۔ سلام لالا، اسفی نے کہا۔ وسلام، کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ ولی نے پوچھا۔ طبیعت بس ٹھیک ہے لالا،
اسفی نے گہرا سانس لے کر کہا، اچھا میں بھی لاہور پہنچ گیا ہوں، مجھے ہسپتال کا ایڈریس سینڈ کر دو۔ ولی نے کہا، آپ رکیں، میں خود آ جاتا ہوں لینے، ویسے بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اسفی نے جلدی سے کہا، اوکے میں انتظار کر رہا ہوں۔ ولی نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ نے فون پینٹ کی جیب میں ڈالا اور پاس کھڑے راشد کو آواز دی، راشد۔ راشد اسفی کی آواز پر متوجہ ہوا۔ ولی لالا آ گئے ہیں، میں انہیں لینے ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تم یہاں سنبھال لینا۔ اسفی نے کہا، بے فکر ہو جاؤ۔ راشد نے اسفی کا کندھا تھپ تھپا کر کہا اور کچھ ہی دیر میں اسپن ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ نورا کچھ کھا لے، صبح سے تو نے کچھ نہیں کھایا۔ سکینہ بھی نورا کو صبح سے کوئی 100 دفعہ کھانا کھانے کا کہہ چکی تھی، لیکن نورا پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نورا، سکینہ بی نے پھر سے پکارا۔ نورا جو اپنے کمرے میں بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی تھی، چونک کر سکینہ بی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی سکینہ بی، نورا نے کہا، کب سے کھانے کا کہہ رہی ہوں۔ سکینہ بی نے نورا کے پاس بیٹھ کر کہا، کھانا زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے سکینہ بی، اور مرنے کی چاہ کرنے والے کو کھانے کی طلب نہیں رہتی۔ نورا نے سکینہ بی کی طرف دیکھ کر کہا، نورا تو، سکینہ بی آج کچھ مانگ لیا ہے، محبت سے دعا کریں وہ مل جائے۔ نورا نے سکینہ بی کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا، جانتی ہوں تو نے کیا مانگا ہوگا۔ سکینہ بی نے افسوس سے کہا، تو بتائیے کیا مانگا میں نے۔ نورا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر پوچھا، تو نے جدائی مانگ لی ہے محبت سے نورا، اور محبت میں جدائی موت ہی ہوتی ہے، جانتی ہے۔ سکینہ بی نے نورا کا رخ اپنی جانب کر کے کہا، جانتی ہوں سکینہ بی، تبھی یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اب زندگی سے تھک گئی ہوں۔ نورا نے افسردگی سے کہا، زندگی کو جینے والی نورا ایسے کیسے تھک گئی، ابھی تو اس کو سب کو خوش رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکان لانی ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے پر مسکان لانی ہے، اپنے گھر کو گھر بنانا ہے، ابھی تو محبت کو جیتنا ہے، ابھی تو حاسدوں کو، دشمنوں کو منہ کے بل گرانا ہے۔ سکینہ بی نے کہا، اب نورا میں اتنی ہمت نہیں رہی سکینہ بی، میں نے محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہر احساس، ہر جذبہ دل میں دفن کر چکی ہوں میں، اور اب مجھے کچھ نہیں کرنا، اور اگر کچھ کرنا ہے تو وہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کی مسکان واپس لانی ہے، اور کچھ نہیں۔ نورا نے کہا اور سکینہ بی کی گود میں اپنا سر رکھ کر وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ اشک آنکھوں میں چھپاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، اشک آنکھوں میں چھپائے ہوئے تھک جاتا ہوں، بوجھ پانی کا اٹھائے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ پاؤں رکھتے ہیں جو مجھ پر، انہیں احساس نہیں، میں نشانات مٹاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، برف ایسی کہ پگھلتی نہیں پانی پانی بن کر، پیاس ایسی کہ بجھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں، اچھی لگتی نہیں اس درجہ شناسی سی، ہاتھ ہاتھوں سے ملائے تھک جاتا ہوں، غم گساری بھی عجب کار محبت ہے کہ میں رونے والوں کو ہنساتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ اتنی قبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ راشد اور زوبیہ آئی سی یو کے باہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق تھے، دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ مصطفیٰ لالا کو کون قتل کر سکتا ہے؟ آخر ان کی کسی سے کیا دشمنی تھی؟ گاؤں میں اتنا سب ہوا لیکن مجھ سے کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اماں، ابا، رانیہ اور صدف، کسی نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اور نورا نے بھی مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا؟ اس طرح کے ان گنت سوالات راشد کے ذہن میں تھے، لیکن فی الوقت کسی بھی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ راشد نے ذرا سی نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی زوبیہ کو دیکھا تھا، جو مسلسل اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کیا میں اس رشتے کو نبھا سکوں گا؟ کیا میں ان کے ساتھ کھڑا رہ سکوں گا؟ کیا یہ میرے ساتھ خوش رہ سکیں گی؟ راشد کے پاس اس وقت صرف سوال ہی سوال تھے، جبکہ دوسری جانب زوبیہ بھی سوالات میں گھری تھی۔ ایک ڈر تھا اس کے اندر کہ کیا وہ کبھی اپنے دل میں مصطفیٰ کی جگہ اس شخص کو دے پائے گی جو کچھ لمحے پہلے اس کی زندگی میں آیا؟ کیا وہ اپنے بابا کا مان برقرار رکھ پائے گی؟ اور بھی بہت سے سوال زوبیہ کے ذہن میں تھے۔
تبھی وہاں عالیہ اور سلیمان آئے تھے۔ زوبیہ، عالیہ نے پکارا۔ پھپھو، زوبیہ نے عالیہ کو دیکھ کر کہا اور ان کے گلے لگ گئی۔ راشد بھی دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی جان کو؟ عالیہ نے زوبیہ کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتا پھپھو، ڈاکٹر بس ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دعا کریں۔ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، عالیہ نے دلاسا دیا۔ زوبی، اسوی کہاں ہے؟ سلمان صاحب نے سوال کیا۔ وہ ولی کو لینے گیا ہے، زوبیہ کی بجائے راشد نے جواب دیا۔ راشد کے جواب پر عالیہ اور سلیمان دونوں راشد کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ راشد، تم یہاں؟ عالیہ نے راشد کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سلام، راشد نے سلام کیا۔ والسلام۔ سلیمان، یہ اپنے مصطفیٰ کا بہت اچھا دوست ہے، عالیہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد تعارف کروایا تھا۔ اتنی دیر میں ولی اور اسوی وہاں پہنچے تھے۔ السلام علیکم، ولی نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے کہا۔ کیسی ہو؟ ماموں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ولی نے زوبیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ لالا دعا کریں بابا ٹھیک ہو جائیں، زوبیہ نے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ ماموں جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ولی نے کہا۔ آپ لوگوں نے بہت دیر نہیں کر دی سیالکوٹ سے آنے میں؟ اسوی نے اپنے ماں باپ سے پوچھا۔ اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے اسوی، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ تبھی ڈاکٹر وہاں آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ راشد نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ طبیعت ابھی ویسی ہی ہے، کچھ خاص بہتری نظر نہیں آئی ابھی تک، ہم نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے انہیں، بس اب آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر نے کہا اور چلا گیا۔ اسوی، آخر بھائی جان کو ہوا کیا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ بتاؤں گا پر یہاں نہیں، اسوی نے اپنا منہ عالیہ کے کان کے پاس کر کے کہا۔ عالیہ نے کہا۔ آپ سب ہمارے نئے فیملی ممبر سے ملیں، اسوی نے کہا۔ کس سے؟ سلیمان صاحب نے پوچھا۔ انسپکٹر راشد سے، اسوی نے کہا۔ ہاں ہم مل چکے، مصطفیٰ کا دوست ہے، عالیہ نے کہا۔ جی جی بالکل، مصطفیٰ لالا کے دوست اور آج سے اس خاندان کے داماد، اسوی نے کہا، جس پر سب نے پہلے حیرت سے اسوی کو دیکھا اور پھر راشد کو۔ راشد کے اس تعارف پر ولی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، نہ جانے کیوں ولی کو راشد کے نام پر غصہ آیا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا اسوی؟ عالیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مما، احمد انکل کے کہنے پر آج ہی یہاں ہاسپٹل میں راشد اور زوبیہ بچوں کا نکاح ہوا ہے۔ اسوی کی اس بات نے سب کو مزید حیران کیا تھا، جبکہ ولی کو زوبیہ کے ساتھ راشد کے اس رشتے پر مزید غصہ آیا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، یہ سچ ہے، اور یہ سب کب، کہاں، کیسے اور کیوں ہوا آپ کو بعد میں بتا دیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری تھا اس لیے بتا دیا، اسوی نے کہا، اور عالیہ نے زوبیہ کی جانب دیکھا تھا جو سر جھکائے وہاں کھڑی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا بھائی جان نے، راشد ایک اچھا پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے، انشاءاللہ تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو گے، عالیہ نے زوبیہ کا ماتھا چوم کر کہا۔ کیا صورتحال ہے؟ شاہزیب خان حویلی میں کچھ پیپرز لیے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیپرز کے متعلق پوچھا تھا۔ شاہزیب خان، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ سب اپنے باپ اور بھائی کی رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں، وکیل نے کہا۔ تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو اور بس، شاہزیب نے سختی سے کہا۔ تو سنیے، یہ پیپرز تب تک آپ کے کسی کام کے نہیں جب تک اس پر جلال خان اور ولی خان کے دستخط نہ ہوں، ان کے دستخط کے بغیر نہ ہی آپ بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پراپرٹی بیچ سکتے ہیں، وکیل نے پیپرز سامنے میز پر اچھال کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، شاہزیب نے وکیل کو جانے کا کہا۔ وکیل نے کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور شاہزیب کی طرف دیکھ کر کہا، ویسے مصطفیٰ خان نے ایسا کیوں کیا کہ ہر چیز پر آپ کا حق ہونے کے باوجود آپ کو اس سے دور رکھا گیا؟ وکیل کی اس بات پر شاہزیب نے خون خوار نظروں سے وکیل کو دیکھا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا، تم اپنے اس دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، آئی سمجھ؟ جی آ گئی، وکیل نے گھبرا کر کہا۔ بہت اچھا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، شاہزیب نے کہہ کر ایک جھٹکے سے وکیل کو چھوڑا تھا۔
یہ تم نے اچھا نہیں کیا مصطفیٰ خان، مجھے میرے ہی حق سے دور کر دیا تم نے، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ مما، اسفی نے عالیہ کو پکارا تھا جو زوبیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اسفی کی آواز پر عالیہ اٹھ کر اسفی کی طرف آئی تھی۔ ہاں کیا ہے بولو، عالیہ نے پوچھا۔ مما، رات ہو گئی ہے اور زوبیہ بجو اور راشد صبح سے یہاں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، آپ پلیز دونوں کو گھر لے جائیں تاکہ وہ کچھ آرام کر لیں، تب تک میں یہیں ہوں، اسفی نے کہا۔ کہہ تو صحیح رہے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا زوبیہ جائے گی، لیکن پھر بھی ٹرائی کرتی ہوں، عالیہ نے کہا اور واپس زوبیہ کی جانب بڑھ گئی۔ وہیں ولی راشد سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم علی پور سے ہو؟ ولی نے سوال کیا تھا، لیکن یہ سوال ولی نے کیوں کیا تھا یہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ جی میں علی پور سے ہوں، میں اور مصطفیٰ لالا ساتھ کام کرتے تھے، راشد نے جواب دیا۔ صحیح، تو تم بشیر احمد کو بھی جانتے ہوگے؟ ولی نے پوچھا۔ جی بہت اچھی طرح، چچا ہیں میرے، راشد نے مسکرا کر کہا۔ ہاں تو پھر تو تم نورا کو بھی جانتے ہوگے، ولی نہ جانے کیوں یہ سوالات پوچھ رہا تھا، شاید اس شک کو ختم کرنے کے لیے جو شاہ زیب خان نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا۔ ولی کے اس سوال پر پہلے راشد نے بغور ولی کو دیکھا اور کہا، اس کو کون نہیں جانتا، علی پور کی رونق ہے وہ تو، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ راشد نے خوشی سے مسکراتے ہوئے جواب کے بعد سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، ولی نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ تبھی اسفی وہاں آیا تھا۔ چلو راشد اٹھو اور گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو، اسفی نے راشد سے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، راشد نے کہا۔ ارے تم لوگوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسفی نے کہا۔ فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں یار، راشد نے کھڑے ہو کر اسفی سے کہا۔ لالا آپ کہیے نا، اسفی نے ولی کو بیچ میں گھسیٹا۔ ہاں راشد چلے جاؤ، میں اور اسفی ہیں یہاں، ولی نے کہا۔ آئی ایم اوکے ڈونٹ وری، راشد نے کہا۔ چلو پھر یہی کچھ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، لالا آپ پھر مما اور زوبیہ بچوں کو لے جائیں، میں یہاں راشد کے ساتھ رکتا ہوں، اسفی نے راشد سے کہہ کر ولی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، ولی نے کہا اور زوبیہ لوگوں کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ بھی، کوئی فون آیا کیا؟ نورا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر سامنے کھڑی سکینہ بی سے پوچھا۔ نہیں ابھی تک تو کوئی فون نہیں آیا، سکینہ بی نے کہا۔ تبھی ٹی وی لاؤنج میں پڑے فون کی گھنٹی بجی اور نورا نے سکینہ بی کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ سکینہ بی نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ سلام سکینہ بی۔ سلام، سکینہ بی نے کہا۔ نورا بھی وہیں فون کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ سلام سکینہ بی، کیسی ہیں؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ ماشاءاللہ، صوفی بیٹی کیسی ہو؟ سکینہ بی نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں سکینہ بی، نورا کہاں ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ نورا یہ میرے پاس ہی ہے، لو بات کر لو، سکینہ بی نے کہہ کر ریسیور نورا کی طرف بڑھایا۔ نورا نے ایک گہرا سانس لیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم، نورا نے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ صوفیہ نے پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ بابا سرکار اور بیوی جان کیسی ہیں؟ نورا نے سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، صوفیہ نے کہا، اور اس کے بعد کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی جسے نورا نے توڑا۔ بس کرو صوفی، خود کو مزید مت کوسو، نورا نے کہا۔ نورا میں یہاں آ گئی ہوں لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا، پلیز مجھے معاف کر دو، صوفیہ نے نم آواز سے کہا۔ تمہیں تو اسی دن ہی معاف کر دیا تھا صوفی، جس دن تمہارے بھائی کو آزاد کیا، نورا نے کہا۔ مطلب؟ صوفیہ نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے تو میرے ابا پر لگا الزام دور کر دو، کسی بھی طرح، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نورا نے کہا۔ تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے، ولی لالا بھی نہیں؟ صوفیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ولی بھی نہیں، نورا نے کہا اور فون رکھ دیا، جبکہ صوفیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ
کہ نورا نے اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب نورا نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں ملی تھیں۔ ان آنکھوں کی اذیت صرف وہ جانتی تھی۔ سکینہ بھی نے صحیح کہا تھا کہ محبت میں جدائی موت ہوتی ہے، اور میں تو ابھی سے بکھرنے لگی ہوں۔ نورا خود سے بڑبڑائی تھی۔ صبر والوں کو ان کے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ سکینہ بھی نے دور سے ہی نورا کو کہا، جس پر نورا تلخ سا مسکرائی تھی۔ بچھڑنے کی اذیت کو اگر تم جاننا چاہو تو کچھ پل کو تم اپنی سانسیں روک کر دیکھو، تمہیں محسوس یہ ہوگا کہ بچھڑنا موت جیسا ہے۔ زوبیہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب عالیہ نے اسے آواز دی۔ زوبیہ! عالیہ کی پکار پر زوبیہ نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے کھڑی عالیہ کو دیکھا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ چلو اٹھو، گھر چلیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آ جانا، عالیہ نے پاس بیٹھ کر کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، زوبیہ نے کہا۔ زوبیہ بیٹا، پلیز پھپھو، مجھے کہیں نہیں جانا، زوبیہ نے عالیہ کی بات کاٹ کر کہا، اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا لی۔ عالیہ نے سرد آنکھ بھر کر زوبیہ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اسفی اور ولی کی جانب آ گئیں۔ کیا ہوا، بجو نہیں مانی کیا؟ اسفی نے پوچھا۔ عالیہ نے فقط اتنا کہا۔ راشد بھی نہیں جا رہا تو ایسا کریں آپ ولی لالا کے ساتھ چلی جائیں گھر، تاکہ لالا کچھ ریسٹ کر لیں، اور میں راشد اور زوبیہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، اسفی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھپھو کو گھر چھوڑ آتا ہوں، ولی نے کہا اور کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ولی عالیہ کو لے کر گھر کے لیے نکل پڑا تھا، جبکہ سلمان صاحب پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں ہسپتال سے جا چکے تھے۔ اب ہسپتال میں زوبیہ، اسفی اور راشد رہ گئے تھے۔ راشد! اسفی نے پکارا۔ راشد سر جھکائے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا کہ اسفی کی آواز پر سر اٹھا کر اس نے اسفی کو دیکھا اور کہا، راشد! ہاں بولو۔ میں کھانا لینے جا رہا ہوں، تو پلیز زوبیہ بچوں کے پاس چلے جاؤ، ولی لالا اور ماما بھی کچھ دیر کے لیے گھر گئے ہیں، اسفی نے کہا۔ کھانا میں لے آتا ہوں، تم رکو یہاں، راشد نے اسفی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ سے بھی منگوا کر کھائیں گے، بس انکل ایک بار صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں جیجا جی، ابھی آپ بس ہماری بچوں کے پاس چلیں، اسفی نے مزاح کے انداز میں کہا۔ اسفی کی بات سن کر راشد مسکرایا تھا۔ جو حکم صالح صاحب، راشد نے مؤدبانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور آئی سی یو کی جانب بڑھ گیا۔ زوبیہ نماز پڑھ کر نماز والے کمرے سے باہر آئی تھی۔ دوپٹہ حجاب کی طرح سر پر تھا اور باہر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تبھی ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تھا۔ زوبیہ ڈاکٹر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زوبیہ کو نہ جانے کیوں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نظر ادھر ادھر گھمائی، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ زوبیہ نے قدم آگے بڑھائے تھے اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ڈاکٹر سے پوچھا تھا، میرے بابا؟ آپ اپنے بابا سے جا کر مل لیں، نہ جانے اب ان کے پاس کتنا وقت ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زوبیہ دوڑتی ہوئی آئی سی یو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زوبیہ کے اندر جاتے ہی راشد وہاں آیا تھا اور ڈاکٹر کو وہاں کھڑا دیکھ کر مخاطب ہوا تھا۔ سر کی طبیعت کیسی ہے اب؟ راشد نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کر چکے ہیں، لیکن سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے دماغ میں خون جم چکا ہے۔ ان کی ہارٹ بیٹ اور سب رپورٹس کو دیکھتے ہوئے سرجری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ سرجری ان کے لیے کسی رسک سے کم نہیں، اب صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا اور راشد کا کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ راشد کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر زوبیہ کا خیال آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، لیکن وہاں نہ ہونے کی وجہ سے راشد نے آئی سی یو کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ولی کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا، لیکن وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ دل بے چین تھا، پریشان تھا۔ سوچ بار بار نورا کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ ولی، کیا ہوا؟ عالیہ نے پکارا تھا۔ ولی نے ہڑبڑا کر عالیہ کی جانب دیکھا اور کہا، کچھ نہیں پھپھو، وہ بس
بیوی کی وجہ سے پریشان ہو کہ وہ اکیلی ہوگی، کہیں ڈر نہ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا، نہیں پھپھو، وہ تو بس… ولی، میں جانتی ہوں آسان نہیں ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا۔ تمہاری شکل صاف صاف بتا رہی ہے کہ تم اس کے لیے پریشان ہو، لیکن اپنی انا اور اس کے باپ کے کیے کی وجہ سے تم آج بھی اس سے دور ہو۔ عالیہ نے ولی کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، آپ بتائیے پھپھو، میں کیا کروں؟ ولی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، ولی، وہ بے قصور ہے، جو بھی ہوا اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا اس اکیلی نے کاٹی۔ تمہارے تلخ جملے بھی سنے ہوں گے، تمہارے طعنے اور طنز بھی برداشت کیے ہوں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی نکاح کے بعد اپنا گھر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اس نے بھی کی ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ تھک جائے گی۔ اس کے تھکنے سے پہلے تم ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لو، کیونکہ محبت تو تمہیں بھی اس سے ہو گئی ہے، لیکن تم صرف لوگوں کی باتوں اور اپنی انا کی وجہ سے اپنی محبت کو کھو دو گے۔ اور یاد رکھنا ولی، محبت کھونے کے بعد کی تکلیف کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ پھر انسان پچھتاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ عالیہ نے ولی کو سمجھایا تھا، بات صرف میری محبت کی نہیں ہے، سامنے والے کے کردار کی بھی ہے۔ بس ولی، اور کچھ نہیں سننا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کا کردار کسی کے بھی سامنے کھول کر رکھ دو گے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور تم ولی… عالیہ نے کہا اور کھانے کی میز سے اٹھ گئیں۔ پھپھو، بات تو سنیں۔ ولی نے عالیہ کو آواز دی تھی، لیکن عالیہ نے ولی کی بات کو ان سنا کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی ولی کا فون وائبریٹ ہوا تھا۔ فضا کا میسج تھا۔ ولی نے میسج کھولا اور پڑھنا شروع کیا، سنڈے کی شام کو میں تمہارے گھر آؤں گی۔ اگر وہ لڑکی وہاں ہوئی تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی میں کوئی فضا نام کی لڑکی نہیں ہے، اور اگر وہ وہاں سے جا چکی ہوئی تو ہمارا نکاح اگلے ہی دن ہوگا۔ میسج پڑھنے کے بعد ولی نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا اور خود سے سوال کیا، کیا تم واقعی فضا سے شادی کرو گے ولی؟ وہ ہر لحاظ سے ویسی ہے جیسی مجھے چاہیے تھی، نہ ہی ان پڑھ ہے، نہ ہی قاتل کی بیٹی۔ اس سے شادی کے بعد مجھے لوگوں کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ولی نے خود ہی جواب دیا تھا۔ لیکن محبت؟ یہ سوال ولی کے دل نے کیا تھا۔ داغدار محبت نہیں چاہیے مجھے، ولی نے خود ہی جواب دیا اور کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ محبت آج پھر روئی تھی، کیونکہ آج پھر انا محبت کے ہار جانے پر مسکرائی تھی۔ آج پھر انا جیت گئی تھی۔ بابا، بابا! زوبیہ نے اپنے بابا کو پکارا تھا۔ زوبیہ کی آواز پر احمد صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں اور اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو ایک دن میں ہی اپنے چہرے کی رونق کھو چکی تھی۔ خشک ہونٹ، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نظر آنے لگے تھے۔ اپنے بابا کو ایسے رخصت کرو گی زوبی؟ احمد صاحب نے مدھم آواز میں کہا، بیٹیاں باپ کو رخصت نہیں کرتیں، یہ کام تو اللہ پاک نے ماں باپ کو سونپا ہے، تو وہی کریں تو بہتر ہے۔ زوبیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا۔ تبھی راشد اندر آیا اور احمد صاحب کے پاس اور زوبیہ کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ احمد صاحب نے گردن کو ہلکی سی جنبش دے کر راشد کی طرف دیکھا اور کہا، آج سے میری بیٹی تمہاری ہے راشد۔ مصطفیٰ کے بعد میری بیٹی کے لیے تم بہترین انتخاب ہو۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ احمد نے رک کر بات مکمل کی، آپ بے فکر ہو جائیں بابا، آپ کا بیٹا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ راشد نے مسکرا کر کہا۔ راشد کے احمد صاحب کو بابا کہنے پر زوبیہ نے نظریں اٹھا کر راشد کی طرف دیکھا، لیکن جلد ہی زوبیہ نے نظریں جھکا لی تھیں۔ زوبی، اپنے بابا کی تربیت کا مان رکھنا۔ کہنے کے ساتھ ہی احمد صاحب کا سانس اکھڑا تھا۔ بابا، آپ کچھ مت بولیں، زوبیہ نے احمد صاحب سے کہا۔ احمد صاحب کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ احمد صاحب کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر راشد ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ زوبی، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، احمد صاحب نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئے۔ احمد صاحب کی خاموشی زوبیہ کا دل دہلا رہی تھی۔ بابا، بابا، بابا پلیز مجھ سے بات کریں۔
زوبیہ نے اپنے بابا کے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی لمحوں میں احمد صاحب کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ احمد صاحب کی بند آنکھیں دیکھ کر زوبیہ میں رہی سہی ہمت بھی ختم ہوئی تھی۔ تبھی راشد نرس اور ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ ڈاکٹر آگے بڑھ کر احمد صاحب کو چیک کرنے لگا اور نرس کو زوبیہ کو پیچھے کرنے کو کہا، مگر نرس کی کوشش بے سود تھی۔ راشد نے آگے بڑھ کر زوبیہ کا ہاتھ احمد صاحب کے ہاتھ سے الگ کیا تھا اور زبردستی زوبیہ کو وہاں سے باہر لے آیا۔ مجھے بابا کے پاس جانے دیں پلیز، زوبیہ نے چیخ کر راشد سے کہا۔ ڈاکٹر چیک کر لیں بابا کو، پھر میں خود آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ آپ یہاں بیٹھیں اور دعا کریں۔ راشد نے زوبیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، بابا کو میری ضرورت ہے، زوبیہ نے روتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ زوبیہ کی حالت دیکھ کر راشد کا دل کیا تھا کہ وہ اسے اپنے حصار میں لے لیں اور کسی دکھ اور غم کو اس حصار کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ کچھ ہی لمحوں میں اسفی بھی وہاں آ گیا تھا۔ معذرت، دیر ہو گئی، چلو کھانا کھاتے ہیں، اسفی نے آتے ہی کھانا کرسی پر رکھ کر کہا۔ وہ اسفی، راشد نے اسفی کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا، تبھی ڈاکٹر باہر آئے تھے اور راشد اور اسفی ان کی طرف لپکے تھے۔ ڈاکٹر، خالق کی یہی رضا تھی، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسفی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ راشد نے گلے لگا کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر آنکھیں موندے زوبیہ اس سب سے بے خبر بیٹھی تھی۔ تم بتاؤ گے بچوں کو؟ راشد، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ انہیں پھر بکھرتا دیکھوں، اسفی نے کہا اور ICU کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ راشد نے زوبیہ کی جانب قدم بڑھائے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زوبیہ کو پکارا تھا۔ زوبیہ، ہلکی سی آواز آئی تھی۔ زوبیہ نے آواز پر آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ زوبیہ نے کہا۔ میرے ساتھ آئیں، راشد نے کہا۔ کہاں؟ بابا کے پاس، زوبیہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ راشد نے کہا اور زوبیہ کو لے کر ICU کی جانب چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے سے اسٹریچر آتا نظر آیا۔ اسٹریچر کو ICU سے نکلتا دیکھ کر زوبیہ کی نظریں پاس کھڑے اسفی پر گئی تھیں جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ زوبیہ نے بے ساختہ راشد کی طرف دیکھا، مگر راشد بھی نظریں چرا گیا۔ زوبیہ لپک کر اسٹریچر کی جانب بڑھی تھی اور سفید کپڑا منہ پر سے ہٹایا۔ سفید کپڑے کے پیچھے کے شخص کو دیکھ کر زوبیہ کے قدم ڈگمگائے تھے، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زوبیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسٹریچر کو تھاما اور اسفی کو آواز دی۔ اسفی! اسفی کو آواز کسی کھائی سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسفی نے آگے بڑھ کر زوبیہ کو تھاما تھا۔ سعید، میری گاڑی نکالو، شاہ زیب نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے ملازم سے کہا۔ سعید بھاگتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا تھا اور تبھی شاہ زیب نے اپنے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا اور فون کان سے لگایا۔ میں آج رات تمہارا مہمان ہوں گا اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، شاہ زیب نے کہا اور دوسری جانب والے کی سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ سعید نے گاڑی لا کر شاہ زیب خان کے سامنے کھڑی کر دی تھی۔ سفید کرتے شلوار پہنے، گلے میں چادر ڈالے اور ماتھے پر سکن ڈالے، وہ ایک با اثر شخص نظر آ رہا تھا۔ میں ساتھ آؤں سرکار یا آپ خود چلے جائیں گے؟ سعید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا محتاج نہیں ہوں میں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں میرے، میں خود چلا جاؤں گا، شاہ زیب نے کہہ کر سعید کے ہاتھ سے چابیاں کھینچیں اور گاڑی میں جا بیٹھا، جبکہ سعید وہیں سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہ زیب نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنا فون سعید کی طرف اچھالا تھا۔ یہ میرے کمرے میں رکھ دینا اور اگر بابا یا ولی میں سے کوئی تم سے فون کر کے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا پتہ نہیں کہاں گیا، آئی سمجھ؟ شاہ زیب نے کہا۔ جی سرکار، سعید نے نظریں اٹھائے بغیر کہا اور شاہ زیب نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پچھلے 4 دن سے احمد صاحب کے گھر میں صف ماتم بچھا تھا، ہر آنکھ پرنم تھی، کسی نے باپ کھویا تھا تو کسی نے بھائی، لیکن وہ کیا ہے نا، پردیس سے واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے بی بی جان اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے نہیں آ سکیں۔ وہ وہاں صدمے سے 2 4 تھیں، گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں
رب کی بارگاہ میں وہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی تھیں اور اپنے لیے صبر مانگ رہی تھیں، اور زوبیہ کی حالت سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ زوبیہ کے نکاح کی خبر اسے نہ جانے کیوں پریشان کر گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولی پچھلے 4 دن سے شہزیب کو تلاش کر رہا تھا، فون کر رہا تھا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اسلام آباد سے بھی ولی نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عالیہ ہی زوبیہ کو سنبھال رہی تھی۔ زوبیہ کی طبیعت دن بدن سنبھلنے کی بجائے بگڑ رہی تھی۔ باپ کے غم نے اسے نڈھال کر رکھ دیا تھا۔ زوبیہ بیٹا اٹھو، کچھ کھا لو۔ عالیہ نے کھانے کی ڈش سائڈ ٹیبل پر رکھ کر زوبیہ کو پکارا تھا۔ زوبیہ چادر منہ تک تانے لیٹی تھی۔ زوبیہ، میں جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو، اس لیے پلیز بیٹا کچھ کھا لو۔ عالیہ نے زوبیہ کے منہ سے چادر ہٹا کر کہا، مجھے نہیں کھانا پھپھو۔ زوبیہ نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ سفید رنگت اب پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے، بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بیمار نظر آ رہی تھی۔ زوبیہ، حالت دیکھو اپنی، اگر ایسے ہی کرتی رہو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ عالیہ نے پریشانی سے کہا، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ فکر مت کریں، زوبیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ تبھی راشد نے دروازے پر آ کر دستک دی تھی۔ خاکی سے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے اور اپنے ہلکے گھنگرالے بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے وہ دہلیز پر کھڑا اجازت کا منتظر تھا۔ زوبیہ نے اور عالیہ نے دستک سن کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آؤ راشد، عالیہ نے راشد کو اندر آنے کا کہا۔ السلام علیکم، راشد نے اندر جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عالیہ نے سلام کا جواب دیا، جبکہ زوبیہ سر جھکائے ویسے ہی خاموش رہی۔ راشد، تم اسے کچھ سمجھاؤ، میں تو تھک گئی ہوں، عالیہ نے راشد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا اور کہہ کر باہر چلی گئیں۔ راشد کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا، نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، کھانے کی ڈش پر پڑی تو کچھ سوچ کر زوبیہ سے مخاطب ہوا، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ زوبیہ نے ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر نظر جھکا کر بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک لگے گی بھی نہیں، لیکن آپ کو اپنے لیے اور اپنے بابا کے لیے کھانا تو کھانا پڑے گا نا، راشد نے بچوں کی طرح سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ڈش اٹھا کر زوبیہ کے پیروں کی جانب سائڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کھانا کھلاؤں گا ہی، کیونکہ میں اپنا وعدہ بھولتا نہیں ہوں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو احمد سر سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے مجھے آپ کو یہ کھلانا پڑے گا، راشد نے ایک نوالا بنا کر زوبیہ کی جانب بڑھایا۔ زوبیہ نے راشد کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے وہ نوالا راشد کے ہاتھ سے کھا لیا۔ زوبیہ کی بات ماننے پر راشد مسکرایا تھا اور دوسرا نوالا بنانے لگا۔ وہ وعدے نبھانے میں میں آپ کی مدد کروں گی، زوبیہ نے کہا، ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور بندے کے لیے کوئی بہتری تو اس سب میں بھی اس کی رضا شامل ہے۔ غم اور خوشی تو انسان کے ساتھ چلتی ہے، بس انسان کو مضبوط اور باہمت ہونا چاہیے، راشد نے کہہ کر ایک اور نوالا زوبیہ کی طرف بڑھایا۔ بابا کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، زوبیہ نے آنکھ سے باہر آتا آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ اکیلی نہیں ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں، پھپھو، اصفی، ولی، سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، بابا کی کمی ہم میں سے تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے دکھ میں شامل ہو کر اسے کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، راشد نے کہا۔ اب کی بار زوبیہ خاموش رہی تھی۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو کیا ہم 1-2 دن میں گاؤں چل سکتے ہیں، راشد نے پانی کا گلاس زوبیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ گاؤں؟ زوبیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی گاؤں، علی پور گاؤں، راشد نے وضاحت دی۔ آپ علی پور سے ہیں؟ زوبیہ نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوال کیا۔ جی میں علی پور سے ہوں، یہاں تو بس اپنی ٹریننگ پوری کرنے آیا تھا، راشد نے کہا۔ آپ مصطفیٰ؟ زوبیہ نے فقط اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی۔ جی میں مصطفیٰ خان کا دوست ہوں،
بلکہ یوں کہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ راشد نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا۔ زوبیہ اب بھی حیرت سے راشد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں زوبیہ، میں نہیں جانتا پچھلے چند ماہ میں گاؤں میں کیا ہوا۔ میرا رابطہ صرف میرے گھر والوں سے تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن ان سب کے پیچھے کون ہے، کس نے مصطفیٰ خان کو قتل کیا، میں جلد پتہ لگا لوں گا۔ بس اسی لیے مجھے گاؤں جلدی جانا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے بارے میں اپنے گھر بتا دیا؟ زوبیہ نے سوال کیا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ ساتھ ہوں تو میں گھر والوں سے یہ بات کروں، راشد نے کہا اور ڈش اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا اور زوبیہ نے سر بیڈ کی ٹیک سے ٹکا دیا۔ علی پور، زوبیہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی یہ درد تازہ ہے، سنبھل جائے تو سوچیں گے دوبارہ کب اجڑنا ہے۔ نورا اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، وہاں کھڑے ہو کر نیچے گلی میں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ آزاد تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ نورا نے ان کی قسمت پر رشک کیا اور اپنی قسمت کو کوسا تھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر رب سے شکوہ بھی کیا کہ آخر کب تک یوں جینا پڑے گا۔ تبھی سکینہ بی نے نورا کو پیچھے سے آواز دی تھی۔ نورا! سکینہ بی کی آواز پر نورا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سکینہ بی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھیں اور سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ سکینہ بی یہاں؟ نورا نے سکینہ بی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں یہاں، میرا دل بھی کر رہا تھا کھلے آسمان کو دیکھوں، اس ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھوں، سکینہ بی نے مسکرا کر کہا۔ نورا نے ہاتھ سے پکڑ کر سکینہ بی کو وہاں پڑے پلنگ پر بٹھایا تھا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے نازک گھٹنوں کا تو سوچنا چاہیے تھا نا، نورا نے کہا۔ اچھا بس اب شروع مت ہو جانا، مجھے دن کو شام ہوتے ہوئے دیکھنا تھا، اسی لیے آ گئی، سکینہ بی نے ہلکا سا غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، ویسے بھی میں یہاں بور ہو رہی تھی، نورا نے بھی سکینہ بی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ نورا، تجھے ڈھلتا ہوا سورج اچھا لگتا ہے، سکینہ بی نے غروب ہوتے سورج کی جانب دیکھ کر کہا۔ اچھا لگتا ہے سکینہ بی، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی مجھے صرف علی پور میں اچھی لگتی تھی، جب مجھے ابا ڈانٹتے ہوئے شام میں کھیتوں سے گھر لے جایا کرتا تھا، اسی وقت میں اس سورج کو دیکھا کرتی تھی اور ابا کی شکایت اس سے کیا کرتی تھی، نورا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ سکینہ بی نے بھی کچھ لمحے کوئی بات نہ کی اور پھر نورا کی جانب دیکھا جو کسی سوچ میں گم نظر آ رہی تھی۔ نورا، کیا سوچ رہی ہے؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ سکینہ بی، سوچ رہی ہوں زوبیہ کے ماں باپ اللہ نے اس سے لے لیے، اس کی اسے بہت تکلیف ہوگی نا، لیکن اسے آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا، کیونکہ وہ جانتی ہوگی کہ اس کے ماں باپ اللہ کے پاس ہیں اور وہ انشاءاللہ بہترین جگہ پر ہوں گے۔ لیکن سکینہ بی، مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی اذیت زیادہ ہوتی ہوگی جو اس دنیا میں ہی اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہ ماں باپ جانتے ہوں گے کہ ان کی اولاد کس حال میں ہے، اور نہ ہی اولاد یہ جانتی ہوگی کہ اس کے ماں باپ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں۔ ان کا تو ہر دن خوف اور وسوسوں میں گزر جاتا ہوگا، کوئی لمحہ ان کا سکون سے نہیں گزرتا ہوگا۔ نورا کے کہنے کے بعد سکینہ بی کی جانب دیکھا تھا۔ نورا، دل چھوٹا مت کر، بشیر اور رضیہ خیریت سے ہوں گے اور تو بہت جلد ان سے ملے گی، سکینہ بی نے نورا کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ ولی لالا، آپ جا رہے ہیں؟ اسوی نے ولی کے پاس آ کر پوچھا۔ عالیہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ میں تو رکنا چاہتا تھا، پر کچھ لوگوں کو میرا یہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا، ولی نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھئی، یہاں ایسا تمہارا دشمن کون ہے جو تم اس کی وجہ سے یہاں سے جا رہے ہو؟ سلیمان صاحب نے عالیہ کے پاس بیٹھ کر کہا۔ میں ہوں وہ دشمن، عالیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مما، آپ نے لالا کو گھر جانے کا کہا؟ اسفی نے پوچھا۔ ہاں، عالیہ نے کہا۔ عالیہ کے ہاں کہنے پر سب نے حیرت سے عالیہ کی جانب دیکھا۔ یوں گھورے مت مجھے، اگر کسی کو گھورنا ہے تو وہ یہ ہے جو اس وقت معصوم بنا یہاں بیٹھا ہے،
عالیہ نے ولی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بتائے گا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سلیمان صاحب نے پوچھا۔ ہوا یہ کہ جناب نے ابھی تک نورا کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ بچی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے، اور اس کی سزا میں کمی تو دور، یہ جناب تو اس پر مزید بہتان لگا کر اس کو مزید سزا دے رہے ہیں۔ عالیہ نے غصے سے کہا۔ عالیہ کی بات سن کر اصفی اور سلیمان صاحب دونوں نے ولی کو دیکھا اور اس کے کچھ کہنے کے منتظر تھے۔ دیکھیے پھپھو، آپ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں۔ میں صرف سچ کہہ رہا ہوں، اور اگر اس کا کردار واقعی ہی ایسا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ولی نے پھر وہی بات کی۔ ولی، مجھے لگتا ہے تم یہ بات بھول رہے ہو کہ وہ لڑکی اس وقت تمہارے نکاح میں ہے، سلیمان صاحب نے کہا۔ انکل، یہی تو پریشانی ہے کہ بابا سرکار نے اسے میرے سر تھوپ دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ صرف نام کا رشتہ نبھا رہا ہوں، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ مجھے ایک پرفیکٹ لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ ہماری سوسائٹی میں چل سکے، ولی نے کہا۔ ولی لالا، کیا واقعی اب تک نورا بھابھی کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنی؟ اصفی نے پوچھا۔ اصفی کے سوال پر ولی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ بھائی کے قاتل کی بیٹی کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، ولی نے کہا۔ اور اپنی بیوی کے لیے؟ اب کی بار سوال سلیمان صاحب نے کیا تھا۔ وہی۔ بس کرو ولی، اپنی انا کو مزید بڑھاؤ مت، کیونکہ انا کا شکار بنے رشتے پھر کبھی واپس نہیں آتے، سلیمان صاحب نے ولی کی بات کاٹ کر کہا۔ مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی، پہلے ہی میں یہاں آئے لوگوں سے بہت کچھ سن چکا ہوں، اور میں ہر ایک کو جا کر صفائیاں نہیں دے سکتا، ولی نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سلیمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بابا، توفیق چودھری نے ولی لالا پر طنز کرتے ہوئے انہیں ان کی شادی کی مبارکباد دی اور ان کے حوصلے کی داد بھی دی کہ وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں لالا کس قدر جذباتی ہیں اور ضدی ہیں، اس لیے وہ ابھی بھابھی کے لیے یہ سب کچھ بول کر گئے، اصفی نے بتایا۔ رجو، بشیر نے چرپائی پر لیٹتے ہوئے رجو کو پکارا تھا۔ ہاں نورا کے ابا، رضیہ نے بشیر کی چرپائی کے ساتھ پڑی ہوئی چرپائی پر بیٹھ کر کہا۔ صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، بشیر نے کہا۔ 2 ہفتے کس میں؟ رجو نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نورا سے دوری کے صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، بشیر نے ہنوز آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی ہی آئے گی کیا؟ رجو نے نہ جانے کس خدشے کے تحت کہا تھا۔ وہ آئے گی رجو، اس بار خان صاحب اسے لے کر آئیں گے انشاءاللہ، بشیر نے یقین سے کہا۔ انشاءاللہ، رجو نے بھی کہا۔ لیکن بس ایک دعا کر نورا کی ماں، بشیر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ رجو نے پوچھا۔ کہ وہ جب آئے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، آنکھوں میں چمک ہو، وہ ویسے ہی شرارتی اور باتونی ہو جیسے وہ ہمارے پاس تھی، بشیر نے نورا کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ وہ ایسے ہی آئے گی، رجو نے مسکرا کر کہا۔ عالیہ اور سلیمان صاحب کمرے میں بیٹھے تھے جب ولی وہاں آیا اور کمرے کا دروازہ بجایا۔ میں اندر آ سکتا ہوں پھوپھو؟ ولی نے پوچھا۔ ہاں ولی، آؤ، عالیہ نے اجازت دی۔ بلیک کلر کی شرٹ پہنے اور نیچے گرے رنگ کی پینٹ پہنے وہ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھوپھو، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں آپ سے زوبیہ کے بارے میں بات کرنے آیا تھا، ولی نے ایک ہاتھ سے بال اپنی پیشانی سے ہٹا کر کہا۔ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سلیمان صاحب نے کہا۔ ولی سلیمان صاحب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اور کہا۔ پھوپھو، زوبیہ یہاں اکیلی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، کچھ دنوں میں بی بی جان بھی آ جائیں گی اور اس کا ماحول بھی چینج ہو جائے گا، ولی نے کہا۔ اس کے تمہارے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ولی، لیکن تم بھول رہے ہو احمد بھائی زوبیہ کی شادی راشد سے کر گئے ہیں، تو میرے حساب سے تم راشد سے مشورہ کر لو، عالیہ نے کہا۔ عالیہ پھوپھو، راشد نے دروازے میں آ کر عالیہ کو پکارا۔ آ جاؤ راشد، عالیہ نے کہا۔ پھوپھو، انکل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، راشد نے کہا۔
آؤ بیٹھو راشد، کیا بات ہے؟ سلمان صاحب نے کہا۔ راشد کے آتے ہی ولی کے منہ کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس کو راشد کی موجودگی 1 منٹ کے لیے نہیں بھا رہی تھی۔ آپ لوگ گھر کے بڑے ہیں انکل، اس لیے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، راشد نے کہا۔ کھل کر بات کرو راشد، سلمان صاحب نے کہا۔ دراصل میں چاہ رہا تھا کہ میں زوبیہ کو ساتھ گاؤں لے جاؤں تاکہ اپنے گھر والوں کو سارے معاملات سے آگاہ کر سکوں۔ باقی جیسا آپ اور ولی بڑے سرکار کی جگہ جو فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہوگا، راشد نے کہا۔ تمہارے گھر والے کیسا ریئیکٹ کریں گے زوبیہ کو دیکھ کر؟ ولی نے پوچھا۔ اگر میں اکیلا ہوا تو سب باتوں کا یقین دلانا ان کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہ جانے کس کو میرے ساتھ تصور کریں گے۔ ان کے دماغ میں زوبیہ کا کیا امیج سیٹ ہوگا۔ لیکن اگر زوبیہ میرے ساتھ ہوگی تو وہ لوگ جلد سمجھ جائیں گے، کیونکہ میرے گھر والے سب زوبیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، راشد نے کہا۔ راشد ٹھیک کہہ رہا ہے ولی، سلیمان صاحب نے کہا۔ جی انکل، ولی نے کہا۔ عالیہ تم زوبیہ سے پوچھ لو، کیونکہ ان کی مرضی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سلمان نے عالیہ سے کہا۔ جی میں کرتی ہوں زوبیہ سے بات، عالیہ نے کہا۔ ولی لالا آ جائیں، آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ آؤں، اسفی نے اندر آ کر کہا۔ ہاں تم چلو، میں سب سے مل کر آتا ہوں، ولی نے اسفی سے کہا۔ اسفی نے ولی کی بات سنی اور دروازے میں پڑا ولی کا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ اسلام آباد کے پہاڑوں پر بادل برسنے کے لیے تیار تھے۔ تیز ہوا سے درخت جھوم رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اتنے میں صادق خان کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ نورا بی بی جی، صادق کی آواز سن کر اور دروازے پر دستک سے نورا کی آنکھ کھلی۔ نورا نے جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ گلے میں ڈالا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ نورا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بی بی جی، وہ خان کا بڑا بھائی، صادق نے پھولے ہوئے سانس سے کہا۔ کون خان صاحب؟ شاہ زیب؟ نورا نے پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ، صادق نے کہا اور ٹی وی لاؤنج کی جانب بھاگا۔ نورا بھی صادق کے پیچھے گئی تھی، جہاں شاہ زیب سنگل صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سفید رنگ کا سلوٹ زدہ کرتا شلوار پہنے وہ وہاں بیٹھا تھا۔ آئے بھابھی جی، آئیں، آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا، شاہ زیب نے نورا کو دیکھ کر کہا۔ نورا کو شاہ زیب کو یوں دیکھ کر خوف آیا تھا۔ تم اس وقت؟ نورا نے کہا۔ تم نکلو یہاں سے، شاہ زیب نے نورا کی بات نظر انداز کر کے صادق کو وہاں سے جانے کا کہا۔ شاہ زیب کے ایسا کہنے پر صادق نے پہلے نورا کی طرف دیکھا۔ آپ جائیں، نورا نے صادق سے کہا۔ صادق نے نورا کی بات سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، وہ بھی اس وقت؟ نورا نے پھر پوچھا۔ میرے بھائی کا گھر ہے، جب مرضی یہاں آؤں، جب مرضی یہاں سے جاؤں، شاہ زیب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی، نورا نے طنز سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔ شاہ زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر نورا کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کھینچا تھا۔ نورا ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا بدبخت، نورا نے دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑ دوں گا میں تمہارا ہاتھ اگر تم ایک کام کرنے میں میرا ساتھ دو تو، شاہ زیب نے کہا۔ تمہارا ساتھ شاہ زیب خان، تمہارا ساتھ؟ نورا نے کہکا لگا کر کہا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، خاموش، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر سکتا ہوں، شاہ زیب نے نورا کا ہاتھ مروڑ کر اسے دھمکایا تھا۔ میں جانتی ہوں شاہ زیب خان کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم اس وقت صرف اور صرف مجھے ڈرا سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے، نورا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میرا ساتھ دو گی یا نہیں، شاہ زیب نے منہ نورا کے قریب لا کر پوچھا۔ تم جیسے شرابی کا ساتھ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں، نورا نے کہا اور اپنا منہ سائڈ پر کر لیا۔ تم تو چاہتی ہو کہ تمہارا باپ جلد ہی مر جائے، شاہ زیب نے کہا۔
میرے باپ کا نام اپنی زبان پر مت لاؤ قاتل۔ نورا نے کہنے کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ شہزیب کی گرفت سے آزاد کروایا۔ قاتل میں نہیں تم ہو، تمہارا باپ قاتل ہے، اور افسوس پتہ کس بات کا ہے کہ تم لوگ ساری زندگی اس ایک دھبے کے ساتھ گزار دو گے۔ شہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نورا نے غصے سے اپنا ہاتھ شہزیب کے گال کی طرف بڑھایا تھا جو ہوا میں ہی تھما گیا تھا۔ نورا نے اور شہزیب نے نورا کے ہوا میں بلند ہاتھ کو دیکھا تھا جو اس وقت ولی کے ہاتھ میں تھا۔ ولی کو دیکھ کر شہزیب کے چہرے پر پریشانی آئی تھی اور نورا کی جان میں جان، لیکن ولی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ولی نے نورا کا ہاتھ چھوڑا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ نورا کے رخسار پر مارا۔ ولی کے اس رد عمل سے جہاں نورا دنگ تھی وہیں شہزیب بھی حیران ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہم پر ہی الزام تراشی کر رہی ہو، ولی نے دھاڑ کر کہا۔ نورا اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ولی کھڑا تھا۔ بولو، اب کیوں نہیں بولتی؟ اب زبان کو تالا کیوں لگ گیا ہے؟ ولی پھر سے دھاڑا تھا۔ میں نے وہی بولا جو سچ تھا، وہی کہا جو حقیقت تھی۔ نورا نے اپنی حیرت کو سائڈ پر رکھ کر کہا۔ میں بھی تو سنوں حقیقت کیا ہے؟ ولی نے کہا۔ ہمت ہے تو سنو ولی خان، یہ تمہارا بھائی شہزیب جلال خان اپنے بھائی مصطفیٰ جلال خان کا قاتل ہے۔ نورا نے بھی بلند آواز میں کہا۔ شرم کرو شرم، نورا تم۔ شہزیب نے کہا۔ شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے شہزیب خان، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں لے چکے ہو اور کتنی اور لینا باقی ہیں۔ نورا نے کہا۔ بس لڑکی بس، اور نہیں، تمہیں یہاں میرے ماں باپ نے رکھا، عزت دی، پیار دیا، اور تم؟ ولی نے کہا۔ میں نے بھی انہیں اتنی ہی عزت دی ہے، اتنا ہی پیار کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اس آدمی سے جو کہ ایک قاتل ہے تمیز سے بات کروں تو یہ بھول ہے آپ کی، نورا نے کہا۔ نورا، ولی نے غصے سے کہا۔ چیخیں بتائیں سب کو کہ قاتل پکڑا گیا، نورا نے بھی غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، تبھی سکینہ بھی اور جمال بھی آوازیں سن کر وہاں آ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی، ولی نے کہا اور نورا کی کلائی پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور باہر گیٹ تک نورا کو ولی گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ سکینہ بھی، جمال اور شہزیب بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ گیٹ پر پہنچ کر ولی نے صادق کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ صادق نے ڈرتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ولی کو اس طرح کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ ولی اور نورا بارش میں بالکل بھیگ چکے تھے۔ نیلے رنگ کا سوٹ پہنے نورا بالکل خاموش تھی۔ ولی نے ایک جھٹکے سے نورا کا بازو چھوڑا تھا۔ ولی کے ایسا کرنے سے نورا تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ احسان میں تم پر نہیں کر سکتا، اور ایک بات یاد رکھنا لڑکی، آج کے بعد کبھی خان حویلی کے کسی فرد کے متعلق تم نے کچھ بھی کہا تو زندہ نہیں بچو گی، ولی نے کہا اور قدم واپس لے لیے۔ چھوٹے خان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ بچی اس وقت کہاں جائے گی؟ سکینہ بھی نے آگے بڑھ کر ولی کو روکنا چاہا تھا۔ ولی، تم پاگل ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ میری کچھ نہیں ہے، بہت برداشت کر لیا میں نے اب، اور نہیں، اور مجھے کسی سے اس وقت کچھ نہیں سننا۔ ولی نے ہاتھ اٹھا کر سکینہ بھی اور شہزیب کو خاموش کرایا تھا۔ نورا گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ولی سے ایک بار ایسا نہ کرنے کی التجا نہیں کی تھی۔ وہ ایک بار بھی ولی کے آگے نہیں گڑ گڑائی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ولی سے ساتھ کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ اس نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، یا شاید بارش کے قطروں کے ساتھ ہی بہہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے بے سبب الجھا نہیں تھا، وہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا۔ بہت اعلیٰ تھا اس کا ظرف، لیکن وہ میری ذات کو سمجھا نہیں تھا۔ وہ جتنی بے رخی سے چل دیا تھا، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ اسے میں کیوں برا ٹھہراؤں دوستوں؟ وہ اچھا تھا، فقط میرا نہیں تھا۔ رستہ بھی کٹھن، دھوپ میں شدت بھی بہت تھی،
سائے سے، مگر اس کو محبت بھی بڑی تھی۔ خیمے نہ کوئی میرے مسافر کے جلائے، زخمی تھا بہت پاؤں، مسافت بہت تھی، بارش کی دعاؤں میں نمی آنکھ کی مل جائے، جذبے کی کبھی اتنی رفاقت بھی بہت تھی۔ کچھ تو تیرے موسم مجھے راز کم آئے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ اس در کے رفاقت پر پریشان تو ہوں، لیکن اب تک کہ تیرے ساتھ پر حیرت بھی بہت تھی۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت تھی۔ جھوٹ جھوٹ نہیں بولا تھا ولی، میں نے وہ کہا تھا جو سچ تھا، میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا تھا۔ بارش میں کھڑی نورا نے اپنے آپ سے کہا۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، انجان شہر کے انجان راستوں سے نورا کو وحشت ہو رہی تھی۔ قدم زمین میں گڑ رہے تھے، آگے جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، اور پیچھے نورا جانا نہیں چاہتی تھی۔ بارش کا زور آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ نورا نے ہمت باندھی تھی اور کچھ سوچ کر قدم آگے بڑھائے تھے، انجام سے بے پرواہ وہ ایک جانب چل پڑی تھی۔ صبح کے سائے ہر طرف چھا چکے تھے، بارش کے بعد ہر چیز جیسے دھل سی گئی تھی۔ آسمان صاف تھا، اسلام آباد کے سرسبز درخت الگ ہی رت میں لہرا رہے تھے۔ ہر کوئی اس نئی تبدیلی پر خوش کن نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے دل کی میل کو بارش صاف کرنے میں ناکام رہی تھی۔ خان ہاؤس میں سناٹا تھا، سکینہ بھی اپنے کوارٹر میں تھی، جمال کو بھی انہوں نے اندر جانے سے منع کر رکھا تھا۔ صادق خان بھی صبح سے اداس چہرہ لیے گیٹ پر بیٹھا، گو کہ اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ شاہ زیب اپنے کمرے میں تھا، رات کے واقعے سے اسے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ ولی کس قدر بے وقوف نکلا، میرا سارا کا سارا کھیل بگاڑ دیا اس کے غصے نے، شاہ زیب نے بالوں میں برش کرتے ہوئے کہا۔ نورا کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ آخر وہ کس طرح جانتی تھی اس سچ کے بارے میں؟ یا صوفی نے؟ شٹ، اگر صوفی نے نورا کو یہ سب بتایا تو وہ واپس آ کر بہت واویلا کرے گی، اور تو اور ہو سکتا ہے وہ سچ سب کو بتا دے۔ شاہ زیب نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ نہیں شاہ زیب، تم ایسا ہونے نہیں دے سکتے، تمہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، شاہ زیب نے خود سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ولی اپنے کمرے میں گلاس وال کے سامنے کھڑا تھا، رات والے حلیے میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ ساری رات کا جاگا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہارا بھائی شاہ زیب خان مصطفیٰ خان کا قاتل ہے، میں نے جو کہا وہ سچ تھا۔ نورا کی آواز ولی کو سنائی دی تھی، اور یہ وہ آواز تھی جس نے رات سے ولی کو پریشان کر رکھا تھا، اور اسی آواز کی وجہ سے ولی ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ ایک طرف دل بے چین تھا، نورا کے لیے نادم تھا، اپنی رات کی گئی جسارت پر، اسے دیے گئے اپنے پہلے لمس پر شرمندہ تھا۔ وہ اپنے آپ پر شرمندہ تھا کہ وہ کیسے کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کیسے وہ کسی لڑکی کو یوں رات میں اکیلے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ جہاں اسے شرمندگی تھی، وہیں انا بھی بہت تھی۔ رات سے کتنی ہی بار خیال آیا کہ جا کر نورا کو اندر لے آئے، پر انا نے ہر بار یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ تم اس کو گھر واپس کیسے لا سکتے ہو، جس نے تمہارے سامنے تمہارے بھائی پر تمہارے ہی بھائی کے قتل کا الزام لگایا۔ تم کس حق سے اسے واپس لاؤ گے؟ تم کس امید پر اسے واپس لاؤ گے؟ تم نے جو کیا وہ صحیح تھا، تمہیں اس کے ساتھ وہی کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا۔ دماغ تھا کہ اسے بار بار صحیح ثابت کرنے پر تلا تھا۔ ولی ابھی یہی سب سوچ رہا تھا کہ شاہ زیب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ولی نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ اب پچھتا کیوں رہے ہو؟ شاہ زیب نے ولی کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ بھول ہے آپ کی کہ میں پچھتا رہا ہوں، ولی نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم ساری رات نہیں سوئے، تو ساری رات سے اب تک جشن تو منا نہیں رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے سوگ ہی مناؤ گے، شاہ زیب نے ولی کی طرف دیکھ کر کہا۔
میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے سوگ منانا پڑے۔ ولی نے اب کی بار رخ شاہ زیب کی طرف کیا تھا۔ دیکھ ولی، تجھے اس کیے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بابا جان کی اور بی بی جان کی ناراضگی مول لینی ہوگی۔ صوفیہ کو تو کیا جواب دو گے؟ اور سب سے بڑھ کر تو نورا کے گھر والوں کو کیا کہو گے کہ وہ کہاں ہے؟ اور ہو سکتا ہے بابا سرکار تمہیں فضا سے شادی کی اجازت بھی نہ دیں، تو بہتری اسی میں ہے کہ نورا کو گھر لے آؤ اور بابا سرکار اور بی بی جان کے سامنے بیٹھ کر بات کو کلیئر کرو۔ شاہ زیب نے کہا، مجھے اب فضا سے شادی کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ اب میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا۔ اور جہاں تک بات اس لڑکی کے گھر والوں کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی نوبت آئے گی۔ وہ لڑکی اپنے گھر ہی جائے گی یہاں سے۔ ولی کہتا ہوا اپنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اور وہ اپنے گھر کیسے جائے گی؟ تم نے کون سا مال و اسباب دے کر اسے رخصت کیا ہے؟ شاہ زیب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر پوچھا۔ وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، ولی نے بے پرواہی سے کہا۔ تم نے آدھی رات کو اس کو بے گھر کیا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ شاہ زیب نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ شاہ زیب کی بات نے ولی کے الماری میں چلتے ہاتھ ساکت کر دیے تھے۔ اس نے بے یقینی سے شاہ زیب کو دیکھا تھا۔ آپ؟ ولی نے فقط اتنا کہا۔ جانتا ہوں تم حیران ہو کہ میں اس کے الزام کے بعد بھی اس کی فیور کیوں کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نام کے ساتھ جڑے لوگ کسی مصیبت میں پڑیں اور ان کے ساتھ تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ شاہ زیب نے وضاحت دی۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا لالا کہ اس نے یہ کیوں کیا؟ ولی نے سوال کیا۔ اس کے ایسا کرنے کی کچھ وجوہات پہلے کے تعلقات ہیں جو تم بھی جانتے ہو، کچھ اچھے نہیں تھے، اور اب وہ تھک گئی ہوگی اس سزا سے، تو یہاں سے راہ فرار چاہتی ہوگی جو تم نے اسے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی۔ شاہ زیب نے وضاحت کی۔ اچھا ہوا اس کی بھی جان چھوٹی اور ہماری بھی، ولی نے بیزاری دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری شکل پر لکھا ہے کہ تم پریشان ہو ولی، لیکن ظاہر نہیں کر رہے، شاہ زیب نے کھڑے ہو کر کہا۔ ولی نے کپڑے نکال کر سائڈ پر رکھے تھے اور شاہ زیب کی جانب مڑا تھا۔ صبح فضا کا فون آیا تھا، اپنے مام ڈیڈ سے ملنے کے لیے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس لڑکی کو لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، لیکن مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں، ولی نے کہا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ہوئی نا بات چھوٹے خان، شاہ زیب نے ولی کے جانے کے بعد مسکرا کر کہا۔ لالا، شاہ زیب کمرے سے باہر جا رہا تھا جب ولی نے واش روم سے باہر نکل کر اسے پکارا۔ ہاں کیا ہے؟ شاہ زیب نے پلٹ کر جواب دیا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا جو رات والے واقعے کی وجہ سے نہیں پوچھ سکا، ولی نے شاہ زیب کے قریب جا کر کہا۔ ہاں پوچھو۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ کہاں تھے؟ ولی کے سوال کرتے ہی شاہ زیب کو پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ جہاں بھی ہوں، تمہیں اس سے مطلب؟ شاہ زیب نے جھٹ سے کہا۔ مطلب ہے لالا، مطلب ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں تھے، یا کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے پیچھے کیا کیا ہو گیا، ولی نے غصے سے کہا۔ مجھے مت سکھاؤ، شاہ زیب نے بھی ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ آپ کو واقعی کچھ نہیں پتا، ولی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صاف صاف کہو، شاہ زیب نے کہا۔ احمد انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی کچھ دنوں پہلے، ولی نے بتایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم ولی، شاہ زیب نے بے یقینی سے کہا۔ وہی کہا جو سچ تھا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا اور زوبیہ کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ آپ کو کیسے بتاتا؟ نہ آپ کا فون مل رہا تھا اور نہ ہی پتا تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ کو کیسے بتاتا؟ نہ تو آپ کا فون مل رہا تھا، نہ ہی یہ پتا تھا کہ آپ ہیں کہاں۔ اور زوبیہ کی احمد انکل نے شادی کر دی، ولی نے دبے دبے غصے سے کہا۔ شادی؟ کس سے اور کب؟ شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا۔ ہسپتال میں نکاح پڑھوایا گیا تھا ان کا کسی راشد سے، ولی نے کوفت سے راشد کا نام لیا۔ اوہ، تو وہ احمد صاحب اپنی محبوبہ کے پیچھے پیچھے خان حویلی تک آ پہنچے ہیں؟
شاہزیب نے کہا نہیں، فقط سوچا، کیونکہ ابھی کچھ بھی کہنا آگ کو مزید بھڑکانے کا کام کرے گا، اور شاہزیب اس وقت کسی مصیبت کو مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی اسے ایک اچھا بھائی بن کر اپنے بھائی کا گھر بچانا تھا، تاکہ خود کو ہر طرح سے بچا سکے۔ اوہ اچھا، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، میں پہلے ذرا نورا کا پتہ لگوا لوں، شاہزیب نے کہا اور ولی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد ہاؤس میں بھی زوبیہ کی رخصتی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ زوبیہ نے اپنے باپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور راشد کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ راشد، تم گاڑی لے جاتے، سلمان صاحب نے راشد سے گلے لگ کر کہا۔ بہت شکریہ انکل، اس کی ضرورت نہیں، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، سلمان صاحب نے کہا۔ راشد، بہت نازوں سے پالا ہے زوبیہ کو احمد بھائی نے، دنیا کی ہر خوشی لا کر اس کے قدموں میں ڈال دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ماں باپ اولاد کو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن نصیب نہیں۔ نصیب نے اسے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اسے سمیٹنا اب تمہارا کام ہے۔ احمد بھائی نے جس بھروسے اور مان سے تمہیں اپنی بیٹی سونپی ہے، ہم امید کرتے ہیں ان کا وہ مان ہمیشہ برقرار رہے گا، عالیہ نے راشد کو نصیحت کی تھی۔ پھپھو، اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، انشاءاللہ زوبیہ اب ایک ہنستی مسکراتی اور پرسکون زندگی گزارے گی، راشد نے اطمینان دلوایا۔ تبھی اسوی اور زوبیہ وہاں آئے تھے، نیلے رنگ کی سادہ شلوار قمیص پہنے اور سفید دوپٹہ سر پر لیے، آنکھوں میں نمی لیے اس نے سلمان صاحب کو خدا حافظ بولا تھا۔ اللہ کی امان میں جاؤ گڑیا، خدا تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دے، سلمان صاحب نے سر پر پیار دے کر کہا۔ سلمان صاحب سے ملنے کے بعد زوبیہ نے رخ عالیہ کی جانب موڑا تھا۔ زوبیہ، یہ گھر ہمیشہ تمہارا منتظر رہے گا، جب بھی دل چاہے تم یہاں آ سکتی ہو ہم سب سے ملنے، عالیہ نے زوبیہ کو گلے لگا کر کہا۔ بس کریں یار، اور آپ لوگ کتنا روئیں گے، اسوی نے اکتانے کی ایکٹنگ کر کے کہا، جس پر سب نے مسکرا کر اسوی کی طرف دیکھا۔ بچو، میں اسود خان تمہارا بھائی ہوں، کبھی بھی کوئی بھی بات ہو تو بھائی سے کہہ دینا، یقین جانو کبھی مایوس نہیں کروں گا، کہتے ہوئے اسوی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ دوسروں کو چپ کروانے والے خود روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور آپ لوگوں کا جب دل چاہے آپ لوگ علی پور آ کر مل سکتے ہیں، راشد نے اسوی کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ تو آپ فکر مت کریں، بہت تنگ کروں گا میں آپ کو، آخر سالہ جو ہوں، اسوی نے راشد کو گلے لگا کر کہا۔ پھر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ چلیں، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، راشد نے کہا۔ ہاں جی، آئیں، اسوی نے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چادر زوبیہ کے کندھوں پر ڈالی اور اسے رخصت کیا۔ صادق، شاہزیب نے صادق کو آواز لگائی تھی۔ صادق خان بھاگتا ہوا شاہزیب کے پاس پہنچا تھا۔ گیٹ پر تم ڈیوٹی کرتے ہو؟ شاہزیب نے پوچھا۔ جی صاحب جی، صادق نے کہا۔ تو نورا کا کچھ اتا پتا کہاں گئی یا سکینہ بی کے ساتھ اندر ہے وہ؟ شاہزیب نے آنکھوں پر کالے رنگ کے گوگلز لگا کر کہا۔ نہیں صاحب، وہ اندر نہیں آئیں، میں ان کو لینے گیا بھی تھا لیکن وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، صادق نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، شاہزیب نے کہا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ولی خان نیلے رنگ کا 3 پیس پہنے، بالوں کو جلد سے پیچھے کیے، ہاتھ میں ایک ادر ریسٹ واچ پہنے ایک پرکشش مرد نظر آ رہا تھا۔ ولی تیار ہو کر نیچے آیا۔ نیچے کی خاموشی اور سناٹا ولی کو چبھا تھا۔ ولی نے قدم کچن کی جانب بڑھائے تھے، وہاں بھی کسی کو نہ پا کر اس نے اپنے پیروں کا رخ سکینہ بی کے کوارٹر کی طرف موڑا۔ سکینہ بی کے کوارٹر پر پہنچ کر ولی نے دستک دی اور ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ کچھ ہی لمحے انتظار کرنے کے بعد جمال نے اندر سے دروازہ کھولا تھا۔ سلام چھوٹے خان، آپ یہاں؟ جمال نے ولی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر کہا۔ والسلام جمال، سکینہ بی، ولی نے فقط اتنا کہا۔ نہیں چھوٹے خان، آپ اماں سے ابھی مت ملیں، وہ آپ پر بہت غصہ ہیں اور یہی غصہ ان کی طبیعت کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے، جمال نے کہا۔ فکر مت کرو جمال، وہ میرے لیے بھی ماں جیسی ہیں،
ولی نے جمال کا کندھا تھپتھپایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چھوٹے خان وہیں پر رک جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، سکینہ بی نے ولی کو اندر آتا دیکھ کر کہا۔ سکینہ بی کی آواز پر ولی کے قدم وہیں دہلیز پر ہی رک گئے تھے۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ سکینہ بی کو دیکھا جو سامنے رکھی ایک چرپائی پر بیٹھی تھی۔ سکینہ بی، ولی نے پکارا۔ چھوٹے خان، ہم آپ کے نوکر، آپ کے غلام ہیں، اسی لیے نہیں چاہتے کہ آپ کو کچھ ایسا کہہ جائیں جس سے آپ کو دکھ ہو اور ہمیں پچھتاوا، سکینہ بی نے نم آنکھوں سے کہا۔ سکینہ بی، آپ میری بات تو سنیں، ولی نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چھوٹے خان، آپ مجھے اپنی صفائی مت دیں کیونکہ مجھے کچھ نہیں جاننا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی میں بڑے خان اور بی بی سرکار کو کچھ بتاؤں گی، لیکن چھوٹے خان، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو ایک بار نورہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا، سکینہ بی نے کہا۔ سکینہ بی، آپ کو سب پتا ہو تو آپ سامنے والے سے کیا پوچھیں گے، ولی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوٹے خان، جج بھی سزائے موت سنانے سے پہلے ایک بار مجرم کو صفائی کا موقع ضرور دیتا ہے، اور ولی پتر، ایک دن آئے گا تجھے اس کی محبت کی یاد آئے گی جب کوئی تیری چاہتوں کو ٹھکرائے گا، سکینہ بی نے پیچھے سے کہا۔ سکینہ بی کی آواز پر ولی کے بڑھتے قدم کچھ پل کے لیے رکے تھے لیکن وہ جلد ہی آگے بڑھ گیا۔ راشد اور زوبیہ علی پور کے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ سارا سفر دونوں کا خاموشی سے گزرا تھا۔ راشد اپنے ذہن میں گھر والوں کو مطمئن کرنے کا منصوبہ تیار کر چکا تھا اور زوبیہ خود کو نئی جگہ اور نئے رشتوں میں ڈھالنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ راشد نے ایک ٹیکسی روکی اور زوبیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زوبیہ گاڑی کی کھڑکیوں سے علی پور کی ان گلیوں اور سڑکوں کو دیکھنے میں مصروف تھی جنہیں اس نے کبھی نہ دیکھنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن قسمت انسان کو ہر بار وہاں سے آزماتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پریشان ہیں؟ راشد نے زوبیہ سے پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے، زوبیہ نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فکر مت کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، راشد نے تسلی دی۔ مجھے علی پور سے خوف آتا ہے، میں نے یہاں بہت کچھ کھویا ہے، زوبیہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ مایوس نہیں ہوتے، وہ رب اپنے بندوں سے اگر کچھ لیتا ہے تو بدلے میں اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، راشد نے مسکرا کر کہا۔ تبھی گاڑی ایک چھوٹی سی گلی کے باہر رکی تھی۔ راشد نے گہرا سانس لیا تھا اور دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آیا۔ اتنے مہینوں بعد وہ اپنے گھر آیا تھا، اپنوں کے پاس، لیکن فضا میں اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ گھر جاتے ہوئے دل ڈر رہا تھا، اس سب کی وجہ وہ نہیں جانتا تھا۔ راشد نے دوسری طرف جا کر زوبیہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور زوبیہ کو باہر آنے کا کہا۔ زوبیہ نے باہر آ کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ لالا، سامان نکال دیا؟ راشد نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ہاں راشد بھاؤ، نکال دیا، ڈرائیور نے راشد سے کہا اور اپنا کرایہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ علی پور تو ہے لیکن یہاں سب کچھ خان حویلی جیسا نہیں، راشد نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ راشد کی اس بات پر زوبیہ نے ناسمجھی سے راشد کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، شروع ہوتا نہیں ہے اور ختم، راشد نے مسکرا کر اپنے گھر کی جانب قدم بڑھائے تھے اور زوبیہ نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ بڑے گھر کا خواب نہیں ہے، سکون سے بھرے گھر کا خواب ہے، زوبیہ نے مدھم آواز سے کہا۔ زوبیہ کی بات پر راشد ہلکا سا مسکرایا تھا اور ایک لوہے کی سرخ رنگ کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور دروازے پر دستک دی تھی۔ ولی اپنی پوری تیاری سے لغاری ولا میں داخل ہوا تھا، ایک عظیم اور عالی شان بنگلہ۔ ولی گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر اس سے اس کی پہچان پوچھی۔ سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ملازم نے پوچھا۔ میں فضا لغاری کا گیسٹ ہوں، انہیں جا کر انفارم کریں کہ ولی خان آیا ہے، ولی نے ملازم سے کہا۔ شیور سر، آپ اندر ڈرائنگ روم میں انتظار کریں، میں میم کو آپ کا میسج پہنچاتا ہوں، ملازم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ولی کو ابھی اندر گئے
चंद मिनट ही गुजरे थे कि फ़िज़ा के वालिद और वालदा वहाँ आए थे। अस्सलाम वालेकुम, वली ने खड़े होकर सलाम किया। हेलो, प्लीज़ सिट डाउन। फ़िज़ा के बाप लुगारी साहब ने वली को बैठने का इशारा किया। शुक्रिया, वली ने कहा और बैठ गया। इससे पहले लुगारी साहब और वली में गुफ्तगू का आगाज़ होता, फ़िज़ा वहाँ आ पहुँची। लाल रंग की साड़ी ज़ेब तन किए, बालों को कमर पर फैलाए हुए, वो होठों को भी लाल रंग से सजाए, आंखों पर भरपूर मेकअप किए वो किसी शख्स का हाथ थामे वहाँ आई थी। फ़िज़ा को उस आदमी के साथ देखकर वली अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो। फ़िज़ा ने वली को बैठने के लिए कहा और ख़ुद वली के सामने सोफ़े पर बैठ गई। कैसे हो? फ़िज़ा ने वली से पूछा। ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? वली ने जवाब के बाद सवाल किया। हम तो बहुत अच्छे हैं और मज़े में हैं। तुम बताओ, वो किया जो कहा था? फ़िज़ा ने संजीदगी से पूछा। तुम ये कैसे बात कर रही हो? वली ने एक नज़र अपने पास बैठे फ़िज़ा के माँ बाप पर डालकर कहा। फ़िक्र मत करो, ये सब इस सब के आदी हैं। तुम सवाल का जवाब दो। फ़िज़ा ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ है, वली ने कहा। गुड, वेरी गुड। अब मैं आप लोगों का तारुफ करवाती हूँ। बाबा, मामा और फराज, ये हैं मिस्टर वली, फ़िज़ा ने कहा। और मिस्टर वली, ये हैं मेरे मामा, बाबा और मेरे प्यारे हस्बैंड। फ़िज़ा ने अपने घर वालों का तारुफ करवाया था। फ़िज़ा के इस तारुफ पर वली अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तुम ये क्या कह रही हो? वली ने बेयकीनी से कहा। अरे यार, वो ही कह रही हूँ जो सच है। क्यों, तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? फ़िज़ा ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। वली के लबों पर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। ये सोचने की गलती मत करना वली खान कि मैंने तुम्हें चीट किया, बल्कि चीट तो तुमने मुझे किया। मेरी जगह किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मुझे तुमने सेकंड ऑप्शन पर रखा, जबकि तुम जानते थे कि मुझे ऑप्शंस पसंद नहीं। फिर भी तुमने ये सब किया। फ़िज़ा ने वली के सामने खड़े होकर कहा। मैंने वो सब मजबूरी में किया था फ़िज़ा। नूरा से शादी मेरी मजबूरी थी और अब तो उसे भी अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ, वली ने कहा। वली, सिर्फ ज़िंदगी से निकाला है तुमने उसे, वो भी ना जाने किस वजह से, लेकिन वली, वो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए अपना घर कर गई है। फ़िज़ा ने वली के सीने पर उंगली मारकर कहा। और तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि फ़िज़ा लुगारी किसी ऐसी जगह पर नहीं रह सकती जहाँ पहले से ही कोई और मकीन हो, और मैंने वो मैसेज भी तुम्हें अपने निकाह वाले दिन किया था ताकि तुम्हें धुतकार सकूं, और कुछ नहीं। फ़िज़ा ने अपनी बात मुकम्मल की। शादी मुबारक हो, वली ने अपना हाथ फ़िज़ा के आगे बढ़ाकर कहा। तुम्हें भी, फ़िज़ा ने हाथ थाम कर कहा। वली ने फराज को और फ़िज़ा के माँ बाप को भी फ़िज़ा की शादी की मुबारकबाद दी और बाहर चला आया। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपनी टाई की नॉट ढीली की और कोट उतारकर गाड़ी की बैक साइड का दरवाज़ा खोल कर फेंका। तभी फराज वहाँ आया था और वली को आवाज़ लगाई। मिस्टर वली। फराज की आवाज़ पर वली ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। मिस्टर वली, मुझे नहीं पता आपका और फ़िज़ा का क्या ताल्लुक़ था, उसकी नौयत क्या थी, लेकिन मैं उसे बहुत अरसे से पसंद करता हूँ, इसलिए उसके एक बार कहने से मैं शादी के लिए मान गया। और आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ कुछ सिखाने आते हैं। मुझे फ़िज़ा ने बताया कैसे आपने उसके कहने पर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, और अब आप भी वहीं खड़े हैं जहाँ आपकी बीवी कभी खड़ी होगी। जब आपने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला तब उसे कैसा लगा होगा। और आप तो शायद फ़िज़ा से मोहब्बत भी नहीं करते, क्योंकि अगर करते होते तो इस वक्त यूँ एक मजबूत आदमी की तरह ना खड़े होते, बल्कि गिरकर रेज़ा रेज़ा हो चुके होते। और अगर भाभी आपसे मोहब्बत करती हुई तो सोचिए उन पर इस वक्त क्या बीती होगी जब आपने उनके साथ ये सब किया जो अभी फ़िज़ा ने आपके साथ किया है। फराज ने ना चाहते हुए भी वली के दिल में गिल्ट पैदा कर दिया था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वली ने कहा और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल आया। एक दिन मेरी मोहब्बत बहुत याद आएगी तुझे, जब तेरी चाहतों को इल्ज़ाम देकर ठुकरा देगा कोई।
راشد کی بہن رانیہ نے دروازہ کھولا اور راشد کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ راشد نے اندر داخل ہو کر کہا۔ اماں، ابا، صدف، دیکھو کون آیا۔ رانیہ نے بلند آواز میں سب کو آواز دی اور راشد کے گلے لگ گئی۔ ہمیں آپ کی بہت یاد آئی لالا، رانیہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ مجھے بھی تم لوگوں کی بہت یاد آئی، راشد نے پیار سے رانیہ کو اپنے سے الگ کر کے کہا۔ جھوٹ، آئی ہوتی تو… رانیہ کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب اس نے راشد کے پیچھے کھڑی زوبیہ کو دیکھا۔ لالا، رانیہ نے سوالیہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ اندر چلیں، پھر سب کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں، راشد نے رانیہ سے کہا۔ تبھی راشد کے ماں باپ اور صدف وہاں آئے تھے۔ راشد کی اماں تو راشد سے لپٹ کر رو پڑی تھیں۔ ارے بس اماں جی، راشد نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سب کی سوالیہ نظریں زوبیہ پر ٹکی تھیں۔ آئیں اندر چل کر بات کرتے ہیں، راشد نے سب کے تاثرات دیکھ کر کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی راشد کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔